السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ ایک لاجواب کمپلیٹ ناول لے کے حاضر ہوں جس کا نام ہے درد کے تنہا موسم میں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کالج کا حال طلبات سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ آج یہاں سالانہ کانویکیشن تھا جس کی صدارت صوبائی وزیر سیف الرحمن نیازی کر رہے تھے۔ ایسی زنانہ تقریب میں ایک مرد کی آمد کسی کو بھی بری نہیں لگتی، جبکہ وہ وزیر بھی ہو، اور تقریب کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں ایک معقول رقم بھی ادارے کے حوالے کی ہو تو ایسے مرد کو تو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ وزیر صاحب یقیناً عمر کی 50 بہاریں تو دیکھ ہی چکے تھے۔ وزارت کا ٹیکہ، پھر جاگیرداری کا روب، چہرے پر دولت کی چمک، اور چمچماتی ہوئی وہ سیاہ ناگن جیسی کار بھی تھی جس پر جھنڈا لگا ہوا تھا، اور جھنڈے والی کار ان کی وزارت کا ثبوت بھی تھی۔ موصوف خواتین کے محفلوں میں خاصے مشہور تھے اور محفلوں کی جان سمجھے جاتے تھے، مگر آج تو تقریب خالصتاً بچیوں کی تھی جس کی وہ صدارت کر رہے تھے۔ تقریب کا آغاز کرتے ہوئے فورتھ ایئر کی شوخ خوبصورت دان پان سی نرگس جمال نے کمپیئرنگ کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے سب کو خوش آمدید کہا، اور پھر تلاوت کلام پاک ہوئی، اور اس کے بعد نرگس جمال نے مہمان گرامی کو اسٹیج پر آنے اور اپنی نشست سنبھالنے کی دعوت دی۔ نرگس جمال کا لہجہ، لہجے کی نرمی، لفظوں کا چناؤ، جملوں کی ترتیب، چہرے کی ملاحت، آنکھوں کی چمک نے سیف الرحمن نیازی کو نشست سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی سنبھالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج عرصے بعد ان کا دل اس قدر شدت سے دھڑکا تھا جیسے محبت کا پہلا احساس پا کر 32 برس پہلے پسلیوں کے درمیان اس دل نے واویلا مچایا تھا۔ انہیں لگا تھا جیسے وہ ایک بار پھر جوان ہو گئے ہوں۔ وہی جذبے اور وہی ولولے دل میں امٹ آئے کہ جب آتش جوان تھا تو فرخندہ احمد کو دیکھ کر ان کے دل میں مچلے تھے۔ اپنی کیفیت پر وہ حیران تھے، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ نرگس جمال کی طرف نہ دیکھنا چاہتے تھے، مگر جوں ہی وہ مائیک پر پہنچتی ان کی نظریں بے ساختہ ہی اس کی جانب اٹھ جاتی۔ لمبی سی سیاہ چوٹی جو اس کی پشت پر ناگن کی طرح لہرا رہی تھی، وہ سیف الرحمن نیازی کو ڈسنے لگتی اور وہ پہلو بدل کر رہ جاتے۔ انہیں کچھ پتہ نہ چلا کہ کب سپاس نامہ پیش ہوا، کیا مسائل کالج کے بتائے گئے، ان سے کن کن چیزوں کی کتنی گرانٹ کی فرمائش کی گئی۔ چونکے تو اس وقت جب انہیں نرگس جمال طالبات سے خطاب کی دعوت دے رہی تھی۔ وہ اٹھے اور ڈائس پر آ گئے، تالیاں گونجی، تبھی ایک سفید پرچہ ان کے سامنے آ گیا۔ ان کے پی اے نے حسب سابق تقریر لکھ دی تھی اور اب وہ ان کے سامنے پڑی تھی جو انہوں نے پڑھ ڈالی۔ ہمیشہ کی طرح کوئی خوبصورت بات اور جملہ انہوں نے اس تقریر میں شامل نہ کیا تھا، بس آخر میں انہوں نے نرگس جمال کی کمپیئرنگ کی بہت تعریف کی اور اس کے لیے خصوصی انعام کے طور پر 5,000 روپے کا اعلان کیا، اور زبردست تالیوں کی گونج پر نرگس جمال کہہ رہی تھی، صدر محفل کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے میری کمپیئرنگ کو پسند کیا ہے، مگر اب آپ بیٹھے نہیں، طالبات کو اسناد سے نوازیں۔ سیف الرحمن نیازی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے رک گئے اور پلٹ کر نرگس کے قریب آ کر آہستہ سے بولے، آپ کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا۔ تھینکس۔ نرگس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو سیف الرحمن جو اسی کو دیکھ رہے تھے، انہیں لگا جیسے نرگس کی ستواں خوبصورت ناک میں پڑی نتنی کے چاروں سفید اور گلابی نگ کھلکھلا پڑے ہوں۔ وہ نام پکارتی گئی اور پرنسپل صاحبہ کی مدد سے سیف الرحمن نیازی طلبات میں اسناد تقسیم کرتے گئے۔ فلیش لائٹس کی تیز روشنیاں بار بار آنکھیں چپکاتی رہیں۔ سیف الرحمن نیازی کی پشت پر نرگس جمال کی آواز ابھرتی، وہ طالبہ کا نام پکارتی اور انہیں لگتا جیسے شہد ان کی سماعتوں میں اترتا جا رہا ہو۔ تقریب ختم ہوئی اور نرگس جمال نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ریفریشمنٹ کی دعوت دی۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی، وہ پرنسپل اور دیگر اسٹاف کے ساتھ اپنے لیے مخصوص میز کی طرف بڑھ گئے اور پھر اپنے پی اے سے سرگوشی کے انداز میں بولے، نرگس جمال کا ایڈریس لے لو۔ جی سر۔ وہ سر ہلاتا ہوا نرگس جمال کو تلاش کرنے لگا، آخر وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں اسے نظر آئی۔ وہ لپک کر قریب پہنچا، مس جمال۔ جی۔ نرگس نے اسے دیکھا، اپنا ایڈریس دے دیجیے۔ وہ منمنایا۔ کیوں؟ اس نے اپنے کمان ابرو چڑھائے۔ آپ کا انعام پوسٹ کیا جائے گا، حمیداللہ نے وضاحت کی۔ اوہ، نرگس مسکرائی، پھر بولی، آپ کے وزیر موصوف نے تو اپنی وزارت میں خوب مال بنایا ہوگا، صرف 5,000 بھی ان کی جیب میں نہیں ہیں۔ نرگس کی بات پر ساری لڑکیوں نے کہکہ لگایا اور بیچارہ حمیداللہ پی اے مسکرا بھی نہ سکا کہ وہ لڑکیوں کے سامنے ویسے بھی جھیمپا رہتا تھا۔ آخر نرگس نے اسے اپنا ایڈریس دے دیا اور وہ پسینہ پوچھتا ہوا وہاں سے ہٹ آیا۔ مامی جی، سبھی نے میری کمپیئرنگ کی تعریف کی ہے۔ نرگس کچن میں سیڑھی پر ذکیہ خاتون کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔
تو بولتی بھی تو بہت اچھا ہے نا، بس یہ سارا آپ کی تربیت کا اثر ہے، ورنہ میں بھی گنوار ہوتی۔ نرگس کے لب مسکرا رہے تھے مگر آنکھوں کی چمک ایک دم ہی بجھ گئی تھی، اور ذکیہ خاتون اس کی عادات سے واقف تھی کہ جب وہ بے تحاشا خوش ہوتی تھی تو ایک دم سے اداس بھی ہو جاتی، پتہ نہیں کون کون سی محرومیاں اسے یاد آ جاتی تھی۔ بھئی ننھی، چلنا ہے تم نے تو چلو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ حارث نے کچن کے دروازے پر آ کر ہانک لگائی۔ کھانا تو کھانے دے اسے۔ اماں یہ پیٹو کھا کھا کر موٹی ہو گئی ہے نا، تو پھر سارے شوق دھرے رہ جائیں گے۔ حارث نے شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ مت ٹوکا کر، تجھے 1000 بار منع کیا ہے۔ ذکیہ خاتون نے بیٹے کو گھرکا۔ کہنے دے مامی جی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نرگس کے لبوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاری میں کتنی دیر ہے؟ صرف 5 منٹ میں کپڑے بدلتی ہوں۔ یہی ٹھیک ہے، دماغ خراب ہے تمہارا، مجھے تو ایسی ہی اچھی لگتی ہو۔ معلوم ہے کہ تمہیں میں گندی مندی ہی اچھی لگتی ہوں، پر میرا پروفیشن مجھے مجبور کرتا ہے۔ نرگس کمرے میں گھس گئی۔ آپی، میں نے آپ کے لیے یہ سوٹ پریس کیا ہے۔ ہائے نیلو، یہ تو میرا سوٹ ہے، آپ پہن لینا، سچ اسکرین پر بہت اچھا نظر آئے گا۔ نیلوفر نے محبت سے کہا۔ نہیں، میں نہیں پہنتی یہ۔ نرگس نے انکار کر دیا، اور شاکنگ پنک سوٹ جس پر گرین امبرائڈری تھی اور چوکور شیشے لگے ہوئے تھے، اسے اٹھا کر کرسی پر رکھ دیا۔ کل ہی تو انارکلی سے یہ ریڈی میڈ سوٹ نیلوفر کو دلا کر لائی تھی۔ نیلو ابھی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، نرگس سے پورے 3 برس چھوٹی تھی، مگر نرگس کو اس کا لباس بالکل فٹ آتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتی تھی، اور یوں بھی سفید پوش طبقے میں تو بہنوں میں یہی چلتا ہے۔ نیلوفر اس کی ماموں ذات تھی، مگر دونوں نے کبھی فرق نہ سمجھا تھا۔ نرگس صرف 2 سال ہی کی تھی جب ذکیہ خاتون کی مہربان گود میں آ گئی تھی۔ ذکیہ جو اس کی مامی بھی تھی اور پھپھو بھی۔ نرگس کے والدین شادی کی ایک تقریب میں ساہیوال جا رہے تھے کہ بس ٹرالر سے ٹکرا گئی تھی، اور کتنے ہی لوگوں کے ساتھ وہ بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ جمال اور ریحانہ کی لاشیں گاؤں آئیں تو کوہرام مچ گیا تھا۔ جمال احمد کی بوڑھی ماں یہ صدمہ نہ جھیل سکی اور بدن سے روح کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ سکینہ مائی کو تو معصوم سی نرگس کا بھی خیال نہ رہا تھا، جسے اس کی بہو ریحانہ اس کے حوالے کر کے گئی تھی۔ پھر نرگس جمال اپنے ماما تنویر علی کے ساتھ شہر آ گئی کہ گاؤں میں اس کا تھا ہی کون۔ یہاں اس سے بڑا حارث تھا جو کلاس 1 میں پڑھتا تھا اور اس کی دلجوئی کرتا رہتا کہ تنویر علی نے حارث کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ نرگس سے کبھی نہ لڑے، اور وہ اتنا اچھا تھا کہ اس سے نہ لڑتا۔ اسکول سے آتا تو اس کے لیے ٹافیاں اور چپس بستے میں چھپائے پھرتا۔ پھر 1 سال بعد اس کی شریک نیلوفر آ گئی۔ پیاری سی روئی کی گالوں جیسی نیلوفر دونوں کے لیے ہی کھلونا تھی۔ نیلو کی مصروفیت کے باوجود ذکیہ خاتون نرگس کو ہی فوقیت دیتی تاکہ اسے کبھی احساس نہ ہو کہ اس پر توجہ کم دی جا رہی ہے۔ وقت گزرتا رہا، نرگس اسکول جانے لگی۔ حارث اسے پڑھا دیتا تھا، ویسے بھی وہ اتنی ذہین تھی کہ اسے ضرورت نہ تھی ٹیوشن کی، جبکہ تنویر علی نے حارث کو کبھی ٹیوشن نہ رکھ کر دی تھی۔ MDA میں کلرک تو تھے، بھلا وہ کیسے یہ ٹیوشن جیسا بوجھ اٹھاتے؟ مگر نرگس سے انہوں نے بارہا پوچھا، بیٹا اگر کسی مضمون میں دقت ہو تو مجھے بتانا، میں کوئی ٹیوٹر رکھ دوں گا، مگر نرگس نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے بچوں سے بڑھ کر اسے چاہا تھا۔ نیلوفر، ماروخ اور حماد بھی اسے بے حد چاہتے تھے۔ تنویر علی پہلے نرگس کی فرمائش پوری کرتے، جو وہ کم ہی کرتی تھی۔ ہر کام میں اس سے مشورہ لیتے، اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے۔ ریڈیو پروگرام وہ کرتی تھی، ٹی وی پر نوجوانوں کا کوئز پروگرام نرگس جمال کے بے ساختہ اور خوبصورت کمپیئرنگ کی وجہ سے مشہور تھا۔ کبھی کبھار اسے اسٹیج پروگراموں کی کمپیئر کے لیے بھی بلایا جاتا تھا، اور تنویر علی نے اسے کبھی منع نہ کیا تھا۔ انہیں اپنی بھانجی پر بے تحاشا اعتماد تھا، اور پھر نرگس نے بھی تو کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی تھی، اور ایسا کرنے کی اسے ضرورت ہی کیا تھی کہ نہ جانے کب سے حارث الوی اس کے دل کے مندر میں چپکے سے داخل ہو کر اس کی رگ رگ میں سما گیا تھا، اور اب تو کسی اور کی گنجائش ہی نہ تھی۔ حارث الوی نرگس جمال کی آنکھوں کا خواب اور دل کی دھڑکن تھا۔ حارث پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں MA کر رہا تھا۔ یہ اس کا فائنل ایئر تھا۔ انتہائی ذہین و فطین لڑکا تھا وہ۔ شام کو ٹیوشنز کرتا تھا تاکہ اپنی پڑھائی کا خرچ نکال سکے۔ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا خرچ تھے۔ اپنی ٹیوشن کی کمائی سے اس نے موٹر سائیکل لی تھی، اس لیے بھی کہ نرگس کو دقت نہ ہو، کیونکہ اسے ریڈیو اور ٹی وی لے جانے کی ڈیوٹی وہی انجام دیتا تھا، اور پھر لے کر بھی آتا کہ اسے اچھا نہ لگتا تھا کہ نرگس بسوں کے دھکے کھائے۔ آج بھی نرگس کی ریکارڈنگ تھی۔ پروگرام جواں اعظم کی کمپیئر نرگس جمال اب عجیب مخمصے میں مبتلا تھی کہ بھلا وہ نیلوفر کا سوٹ کیسے پہن لے، جو ابھی اس نے اپنے جسم سے ٹچ بھی نہ کیا تھا، اور نیلو کی ضد تھی کہ وہ ہی سوٹ پہنے۔ نیلوفر کی ضد اور محبت کے سامنے وہ پانی ہو گئی۔ آخر اسے اس کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، نیلو کو اس نے وارننگ دی۔ آئندہ کی آئندہ دیکھی جائے گی۔ نیلو نے کندھے اچکائے اور وہ کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ حارث نے حسب سابق جلدی جلدی کا شور مچایا ہوا تھا۔ توبہ ہے، تمہیں ذرا بھی سکون ہے؟
وہ ہیئر پن بالوں میں اڑستی ہوئی باہر آئی۔ سکون؟ وہ مسکرایا۔ تجھے دیکھ کر ہر پاس سے سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ مت مارا کرو، نرگس نے ادائی بے نیازی سے کہا۔ بیگ کندھے سے لٹکایا۔ اب چلو بھی۔ حاضر سائیں حاضر، ہم تو ہیں حکم کے غلام۔ وہ جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور کک لگائی۔ نرگس بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اچھا تو اس بڈھے نے تمہارے لیے 5,000 کے خصوصی انعام کا اعلان کیا ہے؟ حارث نے موضوع چھیڑا۔ نرگس ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ مگر کیوں؟ یار اسے کمپیئرنگ پسند آئی تھی نا؟ کہیں تو اسے پسند نہیں آ گئی؟ حارث نے گردن ترچھی کر کے اس کی جانب دیکھنا چاہا۔ باولے ہوئے ہو، کہاں وہ اور کہاں میں؟ کیسے تم یہ کہہ سکتی ہو؟ حارث نے کریدا۔ حارث وہ خاصی عمر کا بندہ ہے اور میں تو غالباً اس کی بیٹیوں کے برابر ہوں۔ تم نے اتنی غلط بات کیوں سوچ لی؟ وہ خفا ہو گئی۔ پتہ ہے تجھے، جب سے تو نے بتایا ہے نا کہ اس نے اتنی رقم کا اعلان کیا ہے، میرے دل کو خدشات نے گھیر لیا ہے۔ حارث نے کہا۔ فضول ہے تمہارے خدشے۔ نرگس نے برا سا منہ بنایا۔ تو نے انعام لینے سے انکار کر دینا تھا۔ کوئی انعام لینے سے بھی انکار کرتا ہے؟ لیکن ننھی، یہ اتنی بڑی رقم، کیا حیثیت ہے 5,000 کی؟ جان تو سمجھنا، یہ دولت مند اتنی رقم نہیں دے سکتے، 500 سے اوپر نہیں آتے۔ اپنی پبلسٹی کے لیے حارث، ایسا بھی ہو سکتا ہے، نرگس نے کہا، جبکہ حارث کے خدشات پر اس کا دل بھی وہموں کے گھیرے میں آ گیا تھا، مگر وہ حوصلہ نہ ہارنا چاہتی تھی۔ خیر گولی مارو، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں۔ تو ہے بھی تو اتنی پیاری نہ کہ تمہیں لگتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، سب کو لگ سکتی ہو، حارث نہایت سچائی سے بولا۔ تمہاری ایک مسکراہٹ پر ہی 100 زندگیاں قربان کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ ہر ایک کے سوچنے کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔ میرا جی چاہتا ہے ننھی، تجھے سب سے چھپا کر رکھوں، کوئی تیری جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ تو خود پسندی ہے نا؟ یہ خوش پسندی نہیں، میری محبت ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے۔ مگر کیا کریں، ہم جیسے سفید پوش طبقے کے لوگ جن کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، زمانے کی دوڑ میں ہم ہانپنے لگتے ہیں، پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ ہماری بھی خواہش ہے 3 مرلے کے مکان سے نکل کر کنال کی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں۔ ہم پتہ نہیں قناعت پسند کیوں نہیں، اور اس زمانے کی ترقی کی وجہ سے گھر کی لڑکیوں کو ہم بخوشی جاب کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حارث کے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا۔ ماما نے مجھے بخوشی اجازت نہیں دی حارث، میرا شوق تھا کہ میں ریڈیو پر جاؤں، ٹی وی میرا اگلا قدم تھا، پھر فلم۔ نہیں، حارث نے کہا۔ نہیں بھئی، اس سے آگے شوق نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ کیا یہ سب تمہیں پسند نہیں حارث؟ ریڈیو اور ٹی وی کے معمولی سے چیک سے تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں؟ حارث نے پوچھا۔ پھر بھی حارث، کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں ماما پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، مجھے پتہ ہے کیا آمدنی ہے ان کی۔ تم خیریت برتتی ہو، حارث بولا۔ یہ بات نہیں ہے، اس گھر اور اس کے مکینوں کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ سب سے بڑھ کر تم ہی تو میرے اپنے ہو۔ میں چاہتی ہوں گریجویشن کے بعد جاب کر لوں، کوئی مستقل سی۔ پتہ نہیں منزل کتنی آگے ہے اور کتنی دور۔ ڈگری کا حصول آسان ہے اور نوکری زہر خند حارث کے لبوں پر پھیل گیا۔ تم مایوس نہ ہو، اللہ بہتری کرے گا، نرگس نے اسے دلاسا دیا۔ تمہارے یہ دلاسے مجھے بہت حوصلہ دیتے ہیں ننھی، حارث نے نہایت سچائی سے کہا۔ مجھے پتہ ہے میں بہت کامیاب رہوں گا اپنی آئندہ زندگی میں، اور کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے خواب پورے بھی ہوں گے یا انشاءاللہ تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، نرگس نے صدقے دل سے کہا۔ اور پھر جب لبرٹی چوک پر پیپسی کولا والوں کے بورڈ پر لگی گھڑی پر نظر پڑی تو بولی۔ حارث، 5:45 بج گئے ہیں اور ریکارڈنگ کا وقت پورے 6 بجے ہے۔ تو دیر ہو گئی ہے۔ تیزی سے چلاؤ، باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ یار یہی وقت تو ہوتا ہے ہماری باتوں کا، گھر میں تو تم لفٹ ہی نہیں کراتی، حارث نے چھیڑا۔ شرم کرو، باتیں کرتی تو ہوں نا، ایسی باتیں تو نہیں ہوتی نا، حارث نے کہا اور موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ پھر ایبٹ روڈ جانے تک دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ ٹریفک کے شور میں ایسا کب ممکن تھا؟ آ جاؤ گی یا آؤں؟ حارث نے پوچھا۔ تم آ جانا، ٹی وی کی گاڑی کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، نرگس نے کہا تو حارث سر جھکا کر بولا۔ ہم تو غلام ہیں جناب کے، اور وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سیف الرحمن نیازی کو وہ سبھی چہرے اور چمکتی آنکھوں والی لڑکی بھلائے نہ بھول رہی تھی۔ کتنی بھی مصروفیت ہوتی وہ انہیں یاد آ جاتی، اپنے نرم اور لوچوار آواز کے ساتھ۔ یہ لہجہ، یہ انداز تو فرخندہ احمد کا تھا، وہ فرخندہ احمد جسے دیکھ کر ان کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ وہ ان کی دوست حسن احمد کی اکلوتی بہن تھی، انتہائی ضدی اور لاڈلی، پھر بے تحاشا حسین تھی۔ سیف الرحمن جو گورنمنٹ کالج کے طالب علم تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے کہ ان کا گھر تو میانوالی میں تھا۔ ان کے والد کندیا کے بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ 18 کنال کی حویلی میں پیدا ہونے والے سیف الرحمن نیازی ہمیشہ پڑھائی کی وجہ سے بورڈنگ ہاؤس اور ہاسٹل کے ایک ہی کمرے میں رہنے پر مجبور تھے۔ حسن احمد
ان کا کلاس فیلو بھی تھا۔ وہ اکثر شام کو حسن احمد کے ہاں آ جاتے۔ وہ حسن احمد کے گھر کے فرد کی طرح ہی تھے اور فرخندہ نے بھی کبھی ان سے پردہ نہ کیا تھا، بلکہ وہ تو محسن احمد، حسن احمد، سیف الرحمن کے ساتھ کیرم کھیلتی تھی، ٹینس کھیلتی، اور وہ بہت جلدی وہ سیف الرحمن کے دل میں اتر گئی۔ وعدے وعید بھی ہو گئے کہ محبت کا جواب محبت سے مل گیا تھا اور وہ بہت خوش تھے، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگے تھے۔ یوں ہی بہت سا وقت گزر گیا اور BA فائنل کا ایگزام دے کر وہ رحمان پور آئے تو رحمان خان نیازی نے انہیں ذمہ داری سنبھالنے کا حکم سنا دیا۔ تب انہوں نے ماں کی گود میں سر رکھ کر فرخندہ احمد کے بارے میں بتا دیا، مگر حلیمہ بیگم کو تو بیٹے کی جسارت پر جس قدر غصہ آنا تھا آیا، مگر لبوں سے انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اماں، آپ فرخندہ کو دیکھیں تو یہی کہیں گی، واقعی یہ میرے ہی لیے ہے۔ ماں کو خاموش دیکھ کر انہوں نے کہا، ضروری نہیں جو تم سوچ رہے ہو میں بھی وہی سوچوں۔ بہت ہی سپاٹ سا لہجہ تھا، وہ ایک لمحے کے لیے تو چونک سے گئے تھے۔ اماں جی، تمہیں پتہ ہے ہم اپنی برادری سے باہر نہ لڑکیاں دیکھتے ہیں اور نہ ہی لیتے ہیں، پھر ہمارے ہاں یوں بھی بہت لڑکیاں ہیں، باہر سے بہویں لانے کی روایت ہم نے ڈال دی سیفو، تو پھر اپنے خاندان کی تو لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں گی۔ اماں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹھنک کر بولے، یہ وہ بات ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے، اور یوں بھی شاہدہ مجھے پسند ہے، پورے 5 مربع زمین جہیز میں لائے گی، وہ فرخندہ کیا لائے گی؟ حلیمہ بیگم کے لہجے میں امارت کا فخر نمایاں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے میں جہیز میں پورے 11 مربع اراضی لائی تھی، تو آپ میری شادی زمینوں سے کریں گی؟ یہ صدیوں کی ہماری روایات ہیں اور ان سے انحراف ناممکن ہے۔ ان کا انداز حتمی تھا اور سیف الرحمن کچھ بھی نہ بول سکے، کوئی احتجاج نہ کر سکے۔ انتہائی بزدلی کا ثبوت دیا تھا انہوں نے۔ فرخندہ سے کیے گئے وعدے سراب ثابت ہوئے اور وہ شاہدہ نیازی کو بیاہ لائے، مگر دل کی کسک ہنوز جاری تھی۔ شادی کے بعد وہ فرخندہ سے ملنے گئے تھے، تنہا اکیلے اپنی مجبوریوں کی داستان اسے سنانا چاہتے تھے، مگر اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ آئی ہیٹ یو سیف الرحمن نیازی، تم جیسا بزدل مرد کبھی بھی میری محبت نہیں ہو سکتا۔ میں شاید غلط راستے پر چلی گئی تھی، میں مجبور تھا فرخندہ، میں ماں سے کیسے لڑتا، اور ماں سے کیسے لڑتے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ میں نے کب کہا ماں سے لڑو، خاندان سے لڑو؟ انسان میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات منوا سکے، تم میں تو کچھ نہیں، تم کھوکھلے ہو اور ایسے لوگ محبت نہیں کر سکتے جو مصلحت کے تیر دیکھ کر چھپ جائیں۔ تم جا سکتے ہو سیف الرحمن نیازی، کہ بزدل مردوں سے مجھے نفرت ہے، تم کبھی کامیاب مرد نہیں بن سکتے جب تک خوف کی بکل مارے رہو گے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، عورت بہادر مرد کو پسند کرتی ہے، ایسا مرد جس میں جرأت نہ ہو، اپنی بات منوانے کا حوصلہ نہ ہو۔ عورت اس کو دھتکار سکتی ہے، اس سے نفرت کر سکتی ہے، مگر محبت نہیں کر سکتی۔ فرخندہ کی آنکھوں میں آج محبت کی چمک کی جگہ نفرت کے انگاروں نے لے لی تھی، اور سیف الرحمن نیازی اس نفرت کی آگ کو نہ بجھا سکے، سر جھکا کر لوٹ آئے۔ کچھ نہ بتانے کے باوجود بھی تو وہ سب کچھ جان گئی تھی۔ بعض لڑکیاں کس قدر ذہین ہوتی ہیں، مرد کے انداز سے ساری کیفیات کا اندازہ لگا لیتی ہیں، اور فرخندہ نے بھی سارے اندازے لگائے تھے اور وہ سب سچے تھے۔ سیف الرحمن نیازی واپس رحمان پور آ گئے، مگر ذہن و دل سے وہ چمٹی ہوئی جونک نہ اتری جس کا نام فرخندہ احمد تھا۔ وہ انہیں ہر پل ہر ساتھ یاد آتی رہی۔ اتنی نفرت انگیز انداز کے باوجود بھی وہ انہیں بھلائے نہ بھولتی تھی، اور اس روز جب ان کے ہاں پہلا بیٹا تابش پیدا ہوا تو اسی روز انہیں فرخندہ احمد کی شادی کا کارڈ موصول ہوا تھا۔ کارڈ میں ایک چھوٹی سی پرچی بھی تھی جس پر تحریر تھا، تم نے تو مجھے اپنی شادی پر بلایا نہیں، مگر میرا حوصلہ اور میری جرأت دیکھو کہ تمہیں بلا رہی ہوں، نہایت صدق دل سے۔ میری خواہش ہے کہ تم ضرور شرکت کرو، پتہ نہیں تم میں میری شادی میں شرکت کرنے کا حوصلہ اور جرأت ہے یا نہیں۔ منتظر فرخندہ اور سیف الرحمن میں واقعی یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ فرخندہ کی شادی میں شریک ہوتے۔ وہ دل کہاں سے لاتے جو اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر نہ تڑپتا؟ ان میں کہاں اتنا حوصلہ تھا کہ فرخندہ کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا دیکھتے؟ آنکھیں نہ بند ہو جاتی، اس لیے وہ شادی میں نہ گئے۔ البتہ انہوں نے وہ شادی کارڈ اپنی نہایت اہم دستاویزات میں محفوظ کر کے رکھ لیا۔ وقت مہینوں اور سالوں کا سفر طے کرنے لگا۔ شاہدہ سے ان کی اچھی بن رہی تھی، یکے بعد دیگرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیوں کی ماں بننے کے باوجود اس میں غرور و تنتنا پہلے دن جیسا تھا۔ اسے اپنی 5 مربع اراضی جہیز میں لانے کا بے حد غرور تھا، اور پھر جہاں محبت نہ ہو وہاں یہ ساری اکڑ ثانوی سی لگتی ہے۔ سیف الرحمن کی ازدواجی زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ رحمان نیازی کی وفات کے بعد سیف الرحمن ہی اپنے خاندان کے کرتا دھرتا بن گئے، تو نہ جانے کہاں سے بے تحاشا جرأت ان میں آ گئی۔ بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ سیاست کے اسرار اور موز ان کی سمجھ میں آنے
لگے۔ اب وہ آگے اور بہت آگے بڑھنے کی تمنائی تھے۔ انہیں فرخندہ احمد کا جملہ یاد تھا کہ تم کبھی کامیاب مرد نہیں بن سکتے جب تک خوف کی بکل مارے رہو گے۔ ایک دم ہی انہوں نے خوف کی بکل اتار پھینکی تھی کہ والد کی وفات کے بعد خاندان کے سربراہ وہی تھے، جو چاہتے سو کرتے۔ کوئی الیکشن ہوئے تب بھی اپنے علاقے کے وہ نمائندہ بن کر صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ البتہ وہ کوئی وزارت حاصل نہ کر سکے، مگر جب صوبائی کابینہ میں بیٹھے تو جوڑ توڑ اور دوسرے طریقے بھی سمجھنے میں انہیں آسانی ہوتی چلی گئی۔ بے تحاشا مصروفیات میں انہیں فرخندہ احمد واقعی یاد نہ آتی۔ یہ زندگی انہیں بہت اچھی لگتی کہ مصروفیت ہی مصروفیت تھی، اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ حیرت تو یہ تھی کہ لاہور میں رہتے ہوئے بھی انہیں فرخندہ یاد نہ آتی۔ دوبارہ الیکشن ہوئے تو انہوں نے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں سے بیک وقت انتخاب لڑا اور دونوں نشستوں سے کامیاب ہوئے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے کام وہ بہت کرواتے تھے۔ علاقے میں ترقیاتی کام بھی بے تحاشا ہوئے تھے، تو بھلا لوگ ووٹ کی پرچی ان کے حق میں کیوں نہ ڈالتے؟ پھر دوستوں کی خواہش پر انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی اور صوبائی اسمبلی میں آ گئے، اور یہاں انہیں اہم وزارت سونپ دی گئی۔ جس روز ان سے گورنر نے ان کے عہدے کا حلف لیا تو بار بار انہیں خیال آ رہا تھا کہ عرصہ بعد انہیں فرخندہ احمد کی یاد آئی تھی۔ ایک بار فرخندہ میرے سامنے آ جائے تو اس سے پوچھوں کیا واقعی اب میں کامیاب مرد ہوں یا ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، مگر وہ انہیں کبھی نظر نہ آئی تھی۔ لوگوں کے سمندر میں نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، حالانکہ وہ اسے تلاشتے ضرور تھے، اور آج ان کی تلاش رنگ لے آئی تھی۔ نرگس جمال کی شکل میں انہیں فرخندہ احمد مل گئی تھی۔ انہیں حیرت تو یہ تھی کہ نرگس بالکل فرخندہ کی کاپی تھی، بس فرخندہ اور نرگس میں یہ فرق تھا کہ فرخندہ پر یقیناً گزرتے وقت نے کچھ اثر چھوڑا ہوگا، اور نرگس عمر کے اس حصے میں تھی جب چہرے پر صرف رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ جب وہ فرخندہ سے آخری بار ملے تھے بچھڑنے کے لیے ہی، تو وہ نرگس جیسی ہی تھی۔ وہ اب تک نہ بھول سکے تھے وہ نقشہ جو ان کے ذہن و قلب پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسرے روز حمید اللہ ان سے چیک پر دستخط کرانے آیا۔ یہ نرگس جمال کے لیے تھا۔ دستخط کرتے ہوئے ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ حمید اللہ، اس لڑکی کا پتہ چاہیے مجھے۔ جی، وہ سر جھکا کر بولا۔ میری پرسنل ڈائری میں اس کا ایڈریس نوٹ کر دو کہ کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ بہتر سر۔ حمید اللہ تو حکم کا غلام تھا، سر ہلا کر رہ گیا، اور وہ نرگس جمال ان کی آنکھوں میں اتر آئی، مگر جلد ہی انہیں نرگس کا خیال جھٹکنا پڑا کہ کچھ لوگ ان سے ملنے آ گئے تھے۔ اس روز وہ بالکل فارغ ہی تھے کہ آج کسی تقریب میں جانا تھا، اور انہوں نے یہ پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے وہ کہیں نہ گئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں پردے گرا کر لیٹ گئے۔ عجیب سی قنوطیت طاری تھی، دل پر گھبراہٹ بھی نمایاں تھی۔ دل بہلانے کے لیے انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ کوئی اسپرے کا اشتہار آ رہا تھا، اور وہ نہایت دلچسپی سے کھیت کھلیان دیکھتے رہے۔ پھر جب پروگرام جوانِ عزم شروع ہوا اور نرگس جمال اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسکرین پر نمودار ہوئی تھی اور سیف الرحمن نیازی تو اسے یک ٹک دیکھے گئے۔ کالج میں انہوں نے اسے یونیفارم میں دیکھا تھا، جہاں اس نے کس کر بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی، جبکہ یہاں تو اس کی جھپ ہی نرالی تھی۔ گرین کڑھائی والا شاکنگ پنک سوٹ اور گرین دوپٹہ جس پر شاکنگ پنک کڑھائی تھی، لمبے کھلے بال جس نے اس کی پشت کو ڈھکا ہوا تھا، بالکل ایسے جس طرح آبشار تواتر سے بہہ رہا ہو۔ وہ انہیں آج پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ جب بھی وہ اسکرین پر آتی، سیف الرحمن کا دل پسلیوں کے درمیان دھڑ دھڑانے لگتا۔ انہوں نے خود کو کتنی ہی بار سرزنش بھی کی، مگر مجال ہے جو ذہن کی نصیحت قلب مان جاتا، اور اس پل انہوں نے ایک دم ہی بہت اہم فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے پر انہیں کوئی ملال بھی نہ تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں بھونچال ہی تو آ گیا تھا، جہاں 3 روز قبل سب خوش تھے جب نرگس جمال کے نام ٹی سی ایس کے ذریعے انعامی چیک آیا تھا۔ مامی اور ماما خوش تھے، نیلو، ماروخ اور حماد نے کئی فرمائشیں کر دی تھی، جبکہ حارث کے چہرے پر سختی کے آثار نرگس نے صاف محسوس کر لیے تھے۔ تبھی تو وہ اس سے کہہ رہی تھی، حارث، تم نہیں چاہتے نا تو میں یہ چیک لوٹا دیتی ہوں، تمہارا خود کا دل نہیں چاہتا؟ عجیب طرح کا شک اس کے لہجے میں تھا۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے تو تمہاری خوشی ہی پیاری ہے، نرگس نے متانت سے جواب دیا، اور پھر چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جو بھی سلوک کرو اس کے ساتھ مجھے منظور ہے۔ یہ اور بات کہ دوسرے روز حارث وہ چیک نرگس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا آیا تھا، اور آج یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ تنویر الوی پریشان تھے اور حارث غصے سے تنتناتا پھر رہا تھا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو بلا کر بات کرنے کی؟ ابا جی، آپ نے کچھ بھی نہ کہا، میں اس پوزیشن میں نہیں تھا بیٹا۔ اس نے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور کمینگی کی انتہا دیکھیں کہ آپ سے رشتہ مانگا ہے، اسے شرم نہیں آئی؟ دولت مند لوگوں کے پاس شرم جیسی چیز نہیں ہوتی بیٹا، وہ تو الٹا ہمیں شرمندہ کرتے ہیں ہماری اوقات اور حیثیت بتا کر۔ جب ہماری حیثیت نہیں ہے تو پھر نرگس کا پروپوزل کیوں دیا ہے؟ کیوں آخر؟ حارث کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سیف الرحمن کی گردن مروڑ دے۔ بیٹا، ہم بولتے کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔
ہماری لڑکیاں اتنی ارزاں ہیں نہ کہ جو چاہے منہ پھاڑ کر اپنانے کا کہہ دے۔ حارث نے ہاتھ پر مکہ مارا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ سوچ کر جواب دوں گا۔ تنویر الوی نہایت ٹوٹے ہوئے تھے۔ سوچ کر جواب جو دینا ہے انکار ہی ہے نا؟ حارث نے پوچھا۔ بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ تو آپ نے پہلے انکار کیوں نہ کر دیا؟ وقت دے کر بات کی جا سکتی ہے۔ 2 روز بعد میں نے جانا ہے اور کہہ دوں گا کہ سیف صاحب، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا۔ تم خود کو پریشان نہ کرو، میں بات سنبھال لوں گا۔ تنویر الوی نے بیٹے کو سمجھایا کہ جوان خون تھا جو ابل رہا تھا اور وہ ذرا تحمل سے کام لینا چاہتے تھے۔ نرگس تو یہ سب سن کر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے تو سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ سیف الرحمن نیازی اس کے ماما کو بلا کر رشتے کی بات کریں گے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ میرا دل وہموں میں گر گیا ہے، حارث اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ بخدا حارث، میرا کوئی قصور نہیں۔ نرگس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہاری غیر نصابی سرگرمیوں سے اسی لیے چڑھتا تھا کہ لوگوں کی گندی گندی نظروں کو میں جانتا ہوں۔ جہاں خوبصورت چہرہ دیکھا اور اس کی طرف لپکے۔ خوبصورت لڑکی کے لیے اس معاشرے میں بے پردہ رہنا عذاب ہے، مگر تمہارے شوق بھی ریڈیو ٹی وی۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی حارث، وہ رو دی۔ اب کیا فائدہ؟ حارث، نرگس کی آواز حلق ہی میں گھٹ کر رہ گئی اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ مت رو اب۔ حارث نے اس کا کندھا تھاما تو بس سہارا ملنے کی دیر تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رو دی اور حارث اسے تسلی بھی نہ دے سکا۔ اس کے گرم گرم آنسو حارث کے دہکتے سینے میں جذب ہو رہے تھے اور حارث کا اندر کھولتا رہا۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی حارث، ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دوں گی۔ میں کالج میں نہیں جاؤں گی۔ وہ حارث کے سینے میں منہ گسیڑے بے ربط سے جملے بول رہی تھی اور حارث کو اس وقت اس پر بہت سارا پیار آ رہا تھا۔ کتنی معصومیت سے اپنے نہ کردہ جرائم کا اعتراف وہ کر رہی تھی۔ اپنے سارے شوق وہ ایک دم ہی ختم کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ حارث، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اس نے اونچا کیا تو حارث کا دل ڈاواڈول ہونے لگا۔ حارث نے بے اختیار ہی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنسوؤں بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جانی، میں بھی تجھے نہیں کھونا چاہتا۔ تجھے نہیں پتا کہ تو حارث الوی کے لیے کیا ہے۔ تو حارث کے روم روم میں بسی ہوئی ہے، دل کی تہوں میں اتری ہوئی ہے۔ تجھے کھو کر شاید حارث بھی نہ جی سکے۔ یہ زندگی میں پہلا اعتراف محبت تھا جو دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے سے کیا تھا، ورنہ تو پہلے دونوں کے انداز و اطوار ہی بتاتے تھے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کس طرح دھڑکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک ہی انہیں بتا دیتی تھی کہ کس طرح وہ آنکھیں پریم پر نثار ہوتی ہیں۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی حارث، تو مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تیرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ حارث نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ لوگوں کی ذہنیت ہی خراب ہے۔ تو دل چھوٹا نہ کر، کوئی تجھے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ حارث اسے دلاسا دے رہا تھا مگر اس کا دل تو اندر ہی اندر سہما جا رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ چھٹی حس بار بار خطرے کا الارم بجا رہی تھی مگر وہ خود کو حارث کی پناہوں میں محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے واقعی اسے حارث سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ پھر یہ دل کیوں ڈوب رہا ہے، ذہن کیوں معاف ہو رہا ہے؟ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جہاں کھڑی ہے وہاں سخت زمین کے بجائے ریت ہے اور جو اس کے قدموں تلے سے کھسکتی چلی جا رہی ہے۔ محبت میں دھڑکے بہت ہی تنگ کرتے ہیں اور انجانا سا دھڑکا اسے بھی سہائے دے رہا تھا۔ نرگس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ نہ ریڈیو جائے گی نہ ہی ٹی وی۔ ایک دم اور بالکل ہی اچانک اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور پھر حارث کے ساتھ جا کر اس نے پبلک کال آفس سے پروگرام جواں عزم کے پروڈیوسر احمد شریف کو فون کر دیا، آپ کسی اور کمپیئر کا بندوبست کر لیں، آئندہ ہفتے میں ریکارڈنگ نہیں کروا سکتی۔ احمد شریف وجہ پوچھتے رہے، ذاتی وجوہ ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ نہایت سخت لہجہ تھا احمد شریف کا اصرار اور نرگس کا مسلسل انکار تھا۔ نرگس کے فیصلے میں تو رتی برابر بھی ترمیم کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا تھا اس سے 1 انچ بھی نہ ہٹ سکتی تھی اور حارث خوش تھا کہ اسے تردد نہ کرنا پڑا تھا اور نرگس نے اپنے سارے شوق پس پش ڈال دیے تھے۔ ذکیہ خاتون کا دل بار بار بیٹھا جا رہا تھا۔ گھونٹ گھونٹ وہ پانی پیتی تو ذرا سکون ملتا اور پھر وہی بے سکونی طاری ہو جاتی۔ نظریں مسلسل وال کلاک پر ٹکی ہوئی تھی۔ جوں ہی وال کلاک 1:30 بجاتا تھا تو وہ نرگس کا اور نیلوفر کا انتظار شروع کر دیتی تھی۔ فلو کی وجہ سے آج نیلو کالج بھی نہ گئی تھی، ورنہ دونوں اکٹھی جاتی تھی اور ایک ساتھ ہی لوٹتی تھی۔ آج حارث نرگس کو کالج چھوڑنے گیا تھا اور وہاں سے حسب معمول اس نے یونیورسٹی چلے جانا تھا۔ نرگس 2 بجے تک گھر آ جاتی تھی مگر آج 2:15 بج گئے تھے اور نہ آئی تھی۔ نیلو، تجھے تو کچھ نہیں کہہ گئی وہ؟ انہوں نے 10ویں بار یہ سوال کیا تھا۔ آپی نے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ یاد کر، کہیں جانا تو نہیں تھا؟ اب کہاں جائیں گی؟ ریڈیو ٹی وی چھوڑ تو دیا ہے؟ نیلو منہ بنا کر بولی۔ سچ، کتنی عزت تھی، لڑکیاں رشک کرتی تھیں مگر کچھ لوگوں کی شہرت بغیر کوشش کے مل جائے تو قدر نہیں کرتے۔ بکواس نہ کیا کر، اچھا کیا ہے جو اس نے کیا۔
ہاں، بڑا اچھا کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے گھر میں بیٹھ گئی، اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیں گی۔ تجھے کیا پتا کہ وجہ کیا ہے؟ ذکیہ خاتون کے دل کے گنبد میں یہ جملہ گونج کر رہ گیا، مگر انہوں نے نیلو کو نہ بتایا۔ یوں بھی سیف الرحمن نیازی نے جو کچھ کہا تھا وہ تنویر الوی، ذکیہ خاتون، حارث اور نرگس ہی کے درمیان بات تھی۔ باقی گھر کے فرد اس بات سے لا علم تھے کہ انجانے میں ہی سیف الرحمن نے کیسا تیر ان کے دل میں اتار دیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا گھڑی کی سوئیاں دوڑ رہی ہوں۔ الہی خیر! ذکیہ خاتون بار بار دل تھام لیتی۔ 4:30 بجے تنویر الوی آفس سے آئے تو ذکیہ خاتون کا چہرہ سرسوں کے پھول کی مانند پیلا تھا اور ان سے فائل لیتے ہوئے ان کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ کیا بات ہے بھئی، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بالکل خیریت ہے، وہ ہکلا کر بولی۔ بلڈ پریشر کا تو کوئی رولا نہیں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تو ذکیہ ان کے پیچھے پیچھے ہی چلی آئیں۔ حارث کے ابا، وہ نرگس اب تک کالج سے نہیں آئی؟ ذکیہ خاتون کی آواز بھر آ گئی تھی، جبکہ تنویر الوی جو واسکٹ کو کھونٹی پر ٹانگ رہے تھے، واسکٹ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ ایک دم پلٹے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے کرسی کی پشت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ صبح کالج گئی تھی حارث کے ساتھ ہی، ذکیہ خاتون نے بتایا۔ حارث آ گیا؟ تنویر الوی نے پوچھا۔ وہ تو کہہ گیا تھا یونیورسٹی سے ہی وہ اپنے دوست خاور کے ہاں چلا جائے گا کہ آج خاور کی منگنی ہے، رات گئے تک واپس آئے گا۔ ذکیہ خاتون نے تفصیل بتائی۔ عابدہ سے پتہ کر لو، وہ بھی تو نرگس کی کلاس فیلو ہے۔ تنویر الوی نے برابر میں رہنے والے گل محمد کی بیٹی کا نام لیا۔ دماغ کو قابو میں رکھیں، اگر وہ کہے کہ کالج تو نرگس آئی تھی پھر بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ یوں بھی حامدہ بیگم کو تو موقع ملنا چاہیے بات پھیلانے کا، شام تک پورے محلے میں یہ بات پھیل جائے گی کہ نرگس گھر نہیں آئی۔ اوہ! تنویر الوی چارپائی پر دینے کے سے انداز میں بیٹھ گئے۔ مجھے پانی تو دو۔ گھبرائیں مت آپ۔ ذکیہ خاتون کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے آتے ہی شوہر کو کیوں ایسی بری خبر سنائی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ کب اپنے آپ میں تھی۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئیں۔ تنویر الوی نے لرزتے ہاتھوں سے پانی پیا، مگر پھر بھی ان کا حلق سوکھا جا رہا تھا۔ کالج سے پتہ کراؤں؟ اب وہ کالج میں کہاں ہوگی؟ کیا خبر حارث کے ساتھ منگنی میں چلی گئی ہو؟ پر بتا کر تو جاتی، اور حارث بھی اتنا لاپرواہ نہیں ہے، وہ یقیناً پہلے بتانے آتا۔ وہ بولی۔ خاموشی دونوں کو ہی دسنے لگی تھی، پھر کچھ بات کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو خاور کا گھر پتہ ہے؟ مجھے کیا معلوم، کول منڈی میں رہتا ہے اور میں اتنے بڑے محلے میں کہاں اسے تلاشتا پھروں۔ تنویر الوی کی آواز شدت کرب سے پھٹنے لگی تھی۔ یاد کرو، شاید نرگس نے تمہیں بتایا ہو کہیں جانے کا، انہوں نے بیوی سے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، نیلو کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہاں کہاں تلاشوں میں اسے؟ وہ ڈھہ سے گئے۔ کہیں سیف الرحمن نے اسے اغوا؟ ذکیہ خاتون دل کا خدشہ زبان پر لے آئیں۔ مت بات کرو ایسی، میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سچ ہو۔ انہوں نے بیوی کو جھڑک دیا۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہم غریب لوگوں کے پاس سوائے اس عزت کے ہوتا ہی کیا ہے؟ ذکیہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پتہ کرتا ہوں۔ کیا پتہ کریں گے؟ ابھی آیا میں۔ نہ جانے کہاں سے ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، مگر جب آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو وہی چہرے پر مردنی سی تھی اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ ذکیہ خاتون لپک کر ان کے قریب گئی۔ نہیں۔ ایک طویل سانس لے کر وہ کرسی میں دھنس گئے۔ میں نے فون کیا تھا سیف الرحمن تو 3 روز سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ملازم نے بتایا ہے آج رات تک متوقع ہے ان کی آمد، تو ہمارا خیال غلط تھا۔ ذکیہ خاتون مطمئن نظر آنے لگی۔ ہاں، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تنویر الوی نے کنپٹیوں کو دبایا۔ انہیں تو کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ کہاں جائیں؟ کدھر اسے تلاش کریں؟ لگتا ہے ہر طرف ہی دیواریں کھڑی ہیں۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور اب تو ذکیہ خاتون نے باقاعدہ رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ نیلو بھی آنکھیں پونچھتی پھر رہی تھی۔ معروف بار بار سوال کرتی رہی، نرگس آپا کیوں نہیں آئی اب تک؟ اور اس کے سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تقریباً 9:30 بجے حارث گھر میں داخل ہوا تھا اور سب ہی دالان میں موجود تھے سوائے نرگس کے۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں، سب خیریت ہے، ذکیہ خاتون بولی۔ پھر سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ یہ ابھی تک سوئی نہیں؟ حارث نے معروف کے بال بگاڑ دیے اور آج وہ حسب معمول اپنا ہیئر اسٹائل غرق ہونے پر چیخی نہ تھی۔ ذرا میرے ساتھ چلو حارث، تنویر الوی بولے۔ کہاں ابا جی؟ نرگس کو تلاش کرنے۔ انہوں نے کرب سے ہونٹ کاٹے۔ کیا مطلب؟ اس کا تو دماغ گم گیا۔ وہ کالج سے نہیں آئی، میں نے صبح اسے کالج ڈراپ کیا تھا، حارث نے بتایا۔ معلوم ہے، یہی تو پریشان ہے کہ وہ کہاں گئی۔ تو حارث کا تو دماغ بگ سے اڑ گیا تھا۔ سیف الرحمن 3 روز سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ تنویر الوی نے حارث کا شک زبان پر آنے سے پہلے ہی رفع کر دیا۔ چلیے میرے ساتھ۔ حارث
ایڑی پر گھما اور موٹر سائیکل باہر نکالی، اور چند لمحوں بعد موٹر سائیکل شاہراہ پر ہوا کی طرح دوڑ رہی تھی، مگر ان کا دوڑنا بے سود ہی رہا تھا۔ حارث نے تو سارے ہاسپٹل دیکھ ڈالے تھے اور ہر ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ بھی دیکھے تھے کہ مبادا نرگس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، مگر سب بے سود ہی ثابت ہوا تھا۔ جب رات کا آخری پہر تھا، وہ دونوں باپ بیٹا مایوس سے لوٹ آئے تھے۔ ذکیہ خاتون انہیں تنہا دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ نرگس نہیں ملی۔ جو آس کا دھاگا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور ذکیہ خاتون لہرا کر گر پڑیں۔ یہ تو شکر ہے کہ حارث نے انہیں تھام لیا تھا۔ وہ انہیں اندر بیڈ تک لایا اور بستر پر لٹا دیا۔ نیلوفر اور ماروخ نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ ابا جی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ڈاکٹر کو لے آتا ہوں، ہمت نہ چھوڑیے گا ورنہ میں بھی ڈھہ جاؤں گا۔ حارث نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر التجا کی تھی، اور تنویر الفی بیٹے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز پر نرگس جمال نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں دبیس پردوں کے پیچھے صبح کی سپیدی دستک دے رہی تھی۔ تو یہ پہاڑ سی رات کٹ ہی گئی۔ اور سیف الرحمن نیازی، تم نے مجھ چڑیا کے پر کاٹ ہی ڈالے بغیر کسی کینچی کے۔ مگر نہیں، کینچی تو تم نے چلائی ہے۔ ظلم کی یہ تیز دھار جس نے میرے وجود میں چھید کر دیے ہیں۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا، کل سپہر جب وہ برٹش لائبریری سے باہر آئی تھی تو ایک سفید ٹویوٹا کرولا اس کے پاس آ کر رکی، اور اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ شخص پستول کی نوک اس کی طرف کیے آگے بڑھا تھا، اور نرگس نے چیخنا چاہا تھا اس سے قبل کہ اس کے حلق سے آواز نکلتی۔ ایک رومال والا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا گیا، پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ فوراً ہی تو اس کا ذہن معاف اور آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ حواس جاتے رہے تھے، اور جب وہ اپنے آپ میں لوٹی تھی تو ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ گھر کس کا ہے۔ وال ٹو وال کارپیٹ، دیواروں پر خوبصورت سینری، کھڑکیوں اور دروازوں پر دبیس پردے، اور جس بیڈ پر وہ لیٹی تھی وہ جہازی سائز تو تھا ہی، وہ ایک ہی کونے میں ٹک گئی تھی۔ تو سیف الرحمن نیازی، تم نے یہ چال چلی ہے؟ ارے تم مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہوں کہ نہیں۔ تم اپنی اور میری عمر کا فرق تو دیکھو۔ تمہیں پتہ نہیں، حارث الوی میرے جسم و جاں کا مالک ہے، وہ جو کہے میں آنکھ بند کر کے اس کے کہے پر عمل کرتی جاؤں۔ مگر تم نے یہ جو حرکت کی ہے نا، اب تو میں ختم ہو گئی ہوں۔ مار ڈالا ہے تم نے مجھے۔ میں نہ اپنے ماما کو کچھ کہوں گی اور نہ ہی حارث کو، بلکہ میں تو حارث سے نظریں ہی نہیں ملا پاؤں گی۔ میں اس کے سامنے جاؤں گی نہیں کہ تم نے مجھے اس تک جانے کے قابل کب چھوڑا تھا۔ کاش دن ہی میں گھر لوٹ جاتی۔ ہاں سیف الرحمن، یہ سیاہ بھیانک رات کل اور آج کے درمیان نہ آتی۔ بس یہی سوچ اسے پریشان کر رہی تھی، باقی وہ کچھ بھی نہ سوچ رہی تھی۔ حارث الوی، تم جان لو کہ نرگس جمال مر گئی ہے، اس کی تو قبر بھی نہیں ہے جہاں تم پھول ہی چڑھا دو۔ ہاں حارث الوی، میرے دل کے مالک، شاید اب تم میرے جسم کے مالک کبھی نہ بن سکو۔ نرگس نے کرب سے ہونٹ کچلے اور سر بیڈ کی ٹیک سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بمشکل روکا کہ وہ رونا نہ چاہتی تھی۔ تبھی کھٹکا ہوا اور نرگس کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ دروازے کے پردے ہٹے اور نہایت کرو فر سے سیف الرحمن نیازی اندر آئے۔ سفید کرتا شلوار میں ان کا دراز قد نمایاں لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، انگلیوں میں سگار دبا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر رکے۔ صبح بخیر۔ نرگس کچھ بھی نہ بولی، مگر اس کی نظریں سیف الرحمن پر جمی ہوئی تھیں۔ سوری نرگس، میں اب شکست نہیں کھانا چاہتا تھا، اس لیے یہ اسٹیپ لینا پڑا۔ تمہارے ماما نے غلطی کی ہے انکار کر کے، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ… نیازی صاحب، ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ اونٹوں سے دوستی کرو تو دروازے بھی اونچے کرنے پڑتے ہیں، اور اس دوستی کا کیا بھروسہ، ہم تو اپنے جیسوں میں خوش رہتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہمیں خوش ہی نہیں دیکھ سکتے، یہ ظلم ہے۔ نرگس نے احتجاج کیا۔ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ بولے۔ ظالم کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس نے کوئی ظلم کیا ہے، نہ مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ نہ میں ظالم ہوں اور نہ ہی مجرم۔ پھر سچ تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنے دوست شمروز خان سے یہ ذکر کیا تھا کہ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، وہ کوئی راستہ بتائے، اور شمروز خان نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ وہ تمہیں اٹھوا سکتا ہے، مگر میں نے اس کی تجویز نہیں مانی۔ پھر میں یہاں کیسے ہوں؟ نرگس نے پوچھا۔ شاید شمروز خان میری بے تابی اور پریشانی برداشت نہیں کر سکا، اور مجھ سے مشورہ کیے بغیر یہ انتہائی قدم اس نے اٹھایا ہے۔ میں تو گاؤں گیا تھا، رات ہی لوٹا ہوں، پتہ چلا تم محفوظ ہو۔ یقین کرو میں ساری رات خود کو تمہارے سامنے آنے کے لیے تیار کرتا رہا۔ سچ جانو میں بہت شرمندہ ہوں نرگس، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔
ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ میرے اغوا میں شریک نہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی راہ نہیں تھی، تو مجھے بتائیے سچ کیا ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ سچ واقعی یہی ہے کہ میں شمروز خان کے اس جرم میں شریک نہیں ہوں، اور رات میں اس سے لڑا بھی ہوں، لیکن وہ بار بار مجھ سے یہی کہتا ہے کہ تنویر علوی نہ مانتے تو تم کیا کرتے، اور میں اس کی بات پر قائل ہو گیا ہوں۔ یہ انتہائی قدم میں نے اٹھانا تھا، پتہ نہیں دیر سے ایسا کرتا، مگر میں کرتا ضرور۔ نیازی صاحب، آپ نے یہ سوچا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میں عمر کے جس حصے میں ہوں وہاں کسی جوان لڑکی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، اور اگر جگہ بنائی بھی تو یہ زبردستی کا سودا ہوگا۔ بس میں یہ جانتا ہوں کہ میری پسند کیا ہے، مجھے تمہاری پسند سے کوئی سروکار نہیں۔ سیف الرحمن نیازی کا لہجہ ایک دم ہی کرخت ہو گیا تھا۔ اور میں جو چاہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا، اگر میں نہ کروں پھر تو حالات کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے پھر تمہارے ماما کے خاندان کی زندگی کی میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ جی، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بالکل سچ ہے یہ۔ تمہیں میرے بندوں کی کارکردگی کا پتہ تو چل گیا ہے۔ شمروز خان میرا دوست ہی نہیں، اسے میرا رائٹ ہینڈ بھی سمجھ لو۔ وہ میرے کہے بغیر وہی کچھ کرے گا جو میرے لیے بہتر ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا نام بھی نہیں آئے گا۔ اگر تم نے خودکشی کی کوشش کی تب بھی میرا یہی رد عمل ہوگا۔ پہلے یہ باتیں میں نے سنی تھی، پر اب دیکھ بھی لی ہیں، اور سیف الرحمن صاحب، انتہا ہے ظلم کی، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میں وہی کچھ کروں گی جو آپ چاہیں گے، نرگس نہایت بردباری سے کہہ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے رونا چیخنا چلانا فضول ہے، کیونکہ جہاں میں قید ہوں یہاں کی دیواریں بے حد اونچی ہیں، جہاں سے میری آواز باہر نہیں جا سکتی، اور اگر چلی بھی جائے تو بھی سن کر کس نے میری مدد کو آنا ہے؟ آپ کے ظلم پر میں کسی عدالت میں جا کر احتجاج بھی نہیں کر سکتی کہ میری فریاد بھلا کس نے سننی ہے۔ نرگس کی آواز میں ذرا بھی لغزش نہ تھی۔ وہ بہت حقیقت پسند لڑکی تھی، اور اس نے ذہنی طور پر یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ یہی نصیب ہے، اور شاید مقدر میں یہی لکھا تھا۔ گڈ گرل، مجھے یقین ہے کہ تم میرے کہے پر عمل کرو گی تو سکھ سے رہو گی۔ سیف الرحمن بولے۔ سکھ؟ نرگس کے لبوں پر زہر خند پھیل گیا۔ اب بھلا کب سکھ چین کے پنچھی دل کے مرغزار میں چہچہائیں گے، کب خوشیوں کے گیت دل گائے گا؟ آپ نے تو سیف الرحمن میرے گیتوں کا گلا ہی گونڈ دیا ہے۔ نرگس کی آنکھوں میں سنگریزے چبھنے لگے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ نیازی صاحب، قیدیوں سے ارادے نہیں پوچھا کرتے، حکم دیتے ہیں، اور آپ جو حکم کریں گے میں بجا لاؤں گی۔ تم کو تو میں بہت بہادر سمجھتا تھا نرگس جمال۔ بہادر تھی میں؟ اگر آپ فیئر گیم کھیلتے میرے ساتھ تو میں آپ کو اپنی بہادری دکھاتی۔ اب دکھا دو۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسے۔ میرے کلیجے میں انی اتار کر آپ کہتے ہیں آپ کو بہادری دکھاؤں؟ نرگس ہنس دی۔ دیکھو ڈیئر، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور میں ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہوں جو تمہیں میرا بنا دے، اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت؟ نرگس نے سر جھٹکا۔ ایک دم بکواس بات ہے، ہم کسی کو دیکھتے ہی محبت میں مبتلا ہو جائیں، نہ اس کے بارے میں علم ہو نہ اس کا کردار جانتے ہوں، اور محبت کریں۔ محبت ہے ہی بے ساختہ جذبہ، کب کسی نے سوچ سمجھ کر اس بحر میں قدم رکھا ہے؟ تم نے ایسا کیا ہے؟ میں نے محبت کی ہو تو مجھے پتا ہو۔ اس نے جھوٹ بولا۔ تم نے محبت نہیں کی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ نہ، نرگس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کا جی چاہا کہہ دے میں نے تو عشق کیا ہے حارث علوی سے، عشق جس میں من و تو کا ہر فرق مٹ جاتا ہے۔ محبت تو اس عشق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اب تک محبت کے جذبے سے ناشنا ہو۔ سیف الرحمن نیازی کے لہجے میں شک بول رہا تھا۔ اچھا، فرض کریں کہ میں آپ سے کہہ دوں میں نے محبت کی ہے تو؟ نرگس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو کیا کا کیا مطلب؟ کیا مجھے پھر بھی اپنی محبت کہیں گے؟ آف کورس، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں خود کیا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی اور کیا چاہتا ہے۔ میں تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں نرگس جمال، اور اس معاملے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تبھی تو میں نے کہہ دیا ہے جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی، کہ مجھے علم ہے اب میں اس قید خانے سے کبھی رہا نہیں ہو سکتی۔ شمروز خان نے قاضی کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ نکاح کے بعد تمہیں تمہارے ماما کے ہاں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے؟ بالکل، اور کوئی چال چلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ اچھا نہ ہوگا۔ ان کا لہجہ ایک دم ہی پھر سخت ہو گیا تھا، اور نرگس اس پتھریلے لہجے پر خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہ تھا۔ احتجاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں سنوائی ہو، اور یہاں تو سننے والوں نے ہی اپنے کان بہرے کر لیے تھے۔ وہ بھلا کس طرح کوئی احتجاج کرتی؟ سیف الرحمن نیازی تو اپنے احکام جاری کرتے چلے گئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت آ گئی اور آتے ہی بولی،
بی بی جی تسی نہا دھو لو۔ بہتر۔ نرگس ایک معمول کی طرح اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی اور پھر وہاں اس کا دل چاہا اپنی بے بسی پر دھاڑیں مار مار کر روئے، مگر رونا بے سود تھا۔ سیف الرحمن نیازی نے تو کلیجے پر ہی ہاتھ ڈالا تھا اور وہ کسی صورت بھی اپنے ماما کا گھر اجڑتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ جس طرح انہوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، وہ بھلا کیسے سیف الرحمن کے انتقام کی بھینٹ انہیں چڑھا دیتی، بلکہ وہ خود بھینٹ چڑھ گئی۔ بس پتہ ہی نہ چلا، چند گھنٹوں میں وہ نکاح کے 3 بولوں کے عوض سیف الرحمن کی بن گئی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے ماما کے ہاتھ چلی جاؤ۔ نکاح کے بعد سیف الرحمن اسے نکاح نامہ پکڑاتے ہوئے بولے، انہیں یہ دکھا دو۔ ضروری نہیں ہے اس کا دکھانا، میری زبان پر وہ بھروسہ کریں گے۔ نرگس نے نکاح نامے پرے کرتے ہوئے کہا، اپنے ماموں سے کہنا مجھ سے فون پر بات کر لیں۔ وہ بولے، کوئی نئی دھمکی انہیں دینی ہے؟ نرگس نے کہا، میں نے انہیں کوئی دھمکی نہیں دی نرگس، مجھے تم عزیز ہو تو تمہاری نسبت سے مجھے تنویر الوی کا احترام لازمی ہے اور میں ہمیشہ ان کا احترام کروں گا۔ اگر وہ میری بات مان لیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ سارا قصور انہوں نے تنویر الوی پر ڈال دیا تھا۔ نرگس کچھ بھی نہ بولی اور سر جھکا کر رہ گئی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی جب سیف الرحمن کا ڈرائیور نرگس کو تنویر الوی کے گھر دروازے پر اتار کر واپس گیا تھا، بلکہ نرگس نے اسے بھیج دیا تھا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اسے احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ جو ہزارہ بار اس دروازے میں داخل ہوئی تھی، آج اس میں سکت ہی نہ تھی کہ قدم آگے بڑھائے۔ نرگس کو لگ رہا تھا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ آس و تراش کا چکر بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ کال بیل کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتی مگر پھر ٹھٹک جاتی، اسے لگتا جیسے کوئی جرم کر رہی ہو، اور آخرکار اس نے ڈور بیل بجائے بغیر ہی دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید دروازہ کھلا رکھا ہو میرے لیے کہ میں آ جاؤں تو دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے۔ ایک روشنی کی چمک اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا سی گئی۔ وہ کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ آنگن سنسان پڑا تھا، لگتا ہی نہ تھا جیسے یہاں کوئی زیرو رہتا ہو۔ وہ برآمدے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ ہی رہی تھی کہ حارث باہر آیا۔ نرگس کو لگا جیسے زمین و آسمان گردش میں آ گئے ہوں، ہر چیز اس کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ حارث تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے تھام لیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں تھی تم؟ حارث نہایت بے قرار لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور وہ اس سے اپنا آپ چھڑا کر اس کمرے میں آئی جہاں سے حارث ابھی باہر آیا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی اور سب ہی موجود تھے۔ ذکیہ خاتون بستر پر دراز تھیں، معروف اور نیلو ان کے پائنتی پر بیٹھی تھی، جبکہ تنویر الوی کرسی پر دراز تھے۔ نرگس کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تب وہ بھاگ کر ان کے قدموں سے لپٹ گئی اور رو دی۔ لگتا تھا اس کا پورا وجود ہی آنسوؤں میں بہہ جائے گا۔ تو کہاں تھی بیٹا؟ بہت تلاشا ہے تجھے۔ انہوں نے اسے بازو میں تھام کر اوپر اٹھایا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ دیکھ تو تیری مامی کی کیا حالت ہو گئی ہے، سنبھل ہی نہیں رہی۔ اب تو آ گئی ہے نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تنویر الوی نرگس کے سر پر ہونٹ رکھے کہہ رہے تھے، ماما جانی، قسمت بہت زور آور ہوتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مقدر کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ تو مقدر کے کھیل ہے نا کہ تم بجھارتی کیوں بجا رہی ہو؟ بتاؤ نا۔ حارث اس کی بات کاٹ کر گر جا۔ دھیرج حارث، تم پریشان مت کرو میری بچی کو۔ تنویر الوی تو اب سنبھل سے گئے تھے۔ انہوں نے حارث کو سرزنش کی۔ ماما جانی میں سیف الرحمن کے ہاں تھی، نرگس نے آہستہ سے بتایا، مگر وہ تو گاؤں گیا ہوا تھا۔ جی، آج صبح ہی وہ اس کمرے میں آئے جہاں مجھے قید کیا گیا تھا، اور یہ کارنامہ ان کے قریبی دوست رائٹ ہینڈ نے انجام دیا تھا۔ نرگس نے مختصراً اپنے اغوا کی کہانی سنا دی۔ میں اس کا خون پی جاؤں گا، حارث مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے اغوا کا حکم نہیں دیا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ بابا جان، میں ابھی جاتا ہوں۔ اور آپ نہیں جائیں گے حارث؟ نرگس پہلی بار حارث سے مخاطب ہوئی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ اب سیف الرحمن میرے شوہر ہیں۔ وہ نہایت اطمینان سے بولی۔ کیا؟ حارث تڑکا۔ ہاں، صبح میرا نکاح ہوا ہے اور اب انہوں نے مجھے خود بھیجا ہے تاکہ میں یہ سب اطلاع دے دوں۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ حارث کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ میری مرضی سے ہوا ہے یہ سب، نرگس بولی۔ نرگس، تنویر الوی حیران تھے۔ جی ماما جانی۔ نرگس کی آواز رند گئی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا۔ بے شک نکاح نامہ پر دستخط کرتے ہوئے میرا دل نہ کی تکرار کر رہا تھا، مگر ذہن نے اس مجبوری کو سمجھ لیا تھا، جان لیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ حالانکہ مجھے پتہ تھا سیف الرحمن جسے میری آزادی کا پروانہ کہہ رہے ہیں، یہ نکاح نامہ جس پر میں دستخط کر رہی ہوں، میری قید کا حکم نامہ ہے۔ پھر بھی ماما جانی، میں نے ایسا کیا کہ یہ میری مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری؟ حارث نے کہا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گی، وہ اطمینان سے بولی۔ کیوں؟ حارث سام کی طرف ہنکارا۔ ماما جانی، میں مزید کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، نرگس نے حارث کی طرف دیکھے بغیر کہا۔
اگر تم کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی اور نہ ہی وہ سچ بتانا چاہتی ہو جسے تم نے مجبوری کا نام دیا ہے تو سنو نرگس جمال، تمہارا اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حارث کا لہجہ پتھر پھینک رہا تھا۔ یہ گھر میرے ماما کا ہے حارث الوی، اور آپ مجھے نہیں روک سکتے، ہے نا ماما جی؟ نرگس نے نہایت آج سے تنویر الوی کی طرف دیکھا، اور اس سے پہلے کہ تنویر الوی کچھ کہتے حارث نے نرگس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور گرج کر بولا، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری۔ حارث، مت لو میرا نام اپنی زبان سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی ہیٹ یو نرگس سیف۔ حارث، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے، نرگس نے بڑی آس سے کہا۔ مجھے نرگس جمال سے محبت تھی، نرگس سیف سے نہیں، آئی سمجھ؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ حارث نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ چند لمحے تو انتظار کرتی رہی کہ شاید ماما جی آ جائیں، نیلو بھاگی آئے، شاید حارث اس پر ترس کھائے، مگر نہ ماما جی آئے، نہ نیلو کی محبت نے جوش مارا اور نہ ہی حارث نے اس پر ترس کھایا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لکودک صحرا میں تنہا کھڑی ہو اور اسے کوئی راستہ ہی نہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہائے ربا، میں کہاں جاؤں؟ میرا بھلا قصور کیا ہے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے تو ماما کی عزت بچانے کی خاطر خود کو داؤ پر لگا دیا، اور حارث، تم سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ حارث، دیکھو تو میں سیف الرحمن کی ہونے کے باوجود بھی دل میں تمہاری محبت چھپائے ہوئے ہوں۔ میرا دل اب بھی تمہارے نام پر بدن کی عمارت میں دڑدڑا رہا ہے، اب بھی تمہارا نام میرے لیے باعث تسکین ہے، میری روح کو قرار تمہارے نام سے ہی ملتا ہے۔ حارث، مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی، مجھے یقین تھا تم بن بتائے ہی میری ساری مجبوریاں جان لو گے، کہ تم تو میرے اندر اترے ہوئے ہو اور میرے اندر کے سارے موسموں سے واقف ہو۔ تم سے تو مجھے پتھروں کی امید نہ تھی، مجھے یقین تھا تم میرے زخموں پر مرہم رکھو گے، میری مجبوری سمجھو گے اور پھر میری طرح تم بھی مجبور ہو جاؤ گے، مگر میرا سارا یقین، سب امیدیں صحرا کی ریت ثابت ہوئیں جو تمہارے شک کی ہوا سے بکھر گئی ہیں۔ حارث، اس کے لب کانپنے اور روح میں ماتم ہونے لگا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، تب اس نے دیوار کو تھام لیا جسے یہی آخری سہارا ہو۔ اس وقت سیاہ چمچماتی ہوئی ہونڈا اکورڈ اس کے قریب آ کر رکی۔ باوردی ڈرائیور نے اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور نرگس بنا کسی پس و پیش کے کار میں بیٹھ گئی۔ اسی کار میں تو وہ یہاں تک آئی تھی۔ کہاں چلیں جی؟ گھر، وہ آہستگی سے بولی۔ صاحب نے کہا تھا کہ آپ واپسی پر شاپنگ بھی کریں گی۔ شاپنگ؟ نرگس نے حیرت سے کہا۔ جی، ڈرائیور نے کہا۔ زمان خان، تم یہیں موجود تھے کہیں؟ وہ بات پلٹ کر بولی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ صاحب کا حکم تھا، میں گلی کی نکڑ پر کھڑا رہا ہوں، آپ باہر آئیں، میں فوراً آ گیا۔ اوہ! نرگس کے لبوں سے آہ زخمی پرندے کی مانند آزاد ہوئی۔ تو سیف الرحمن، تمہیں علم تھا کہ نرگس جمال کو اب اس کے اپنے بھی قبول نہ کریں گے؟ تمہارے اندازے کس قدر درست ثابت ہوئے، دیکھو نا، جس پر مجھے بے تحاشا مان تھا اسی نے میری باہ پکڑ کر دروازے سے باہر دھکیل دیا، کسی نے بھی اسے منع نہیں کیا، کچھ بھی تو نہ کہا۔ کیا میرا تعلق اتنا کچا تھا؟ نرگس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں اس نے کمال ضبط سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پی لیا۔ بیگم صاحبہ، پھر بازار چلنا ہے؟ زمان خان پوچھ رہا تھا۔ نہیں زمان خان، گھر چلو۔ نرگس نے گردن سیٹ کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ سرخ سنگ مرمر والے فرش کے برآمدے سے گزر کر جب وہ راہداری میں پہنچی تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ اجنبی جگہ اور ان دیکھا ماحول، وہ تو قید تھی اور پھر اسی کمرے سے وہ ڈرائیور کے ہمراہ چلی گئی تھی۔ اب وہ گم سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ تبھی ایک کمرے سے سیف الرحمن نکل آئے۔ ارے تم آ گئی، وہ حیرت سے بولے۔ نرگس کو ان کی حیرت مصنوعی سی لگی۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں آ جاؤں گی؟ نرگس کا لہجہ کٹیلا تھا۔ پتہ نہیں، وہ مسکرائے۔ پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے یہ امید نہ تھی کہ تم اس قدر جلد آ جاؤ گی۔ شاپنگ نہیں کی تم نے؟ وہ ایک دم ہی بات بدل کر بولا۔ ضرورت نہیں سمجھی میں نے۔ نرگس اسی کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے سیف الرحمن نکلے تھے، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ نرگس جہازی سائز کے بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ ایزی نرگس، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا کہا تمہارے ماموں نے؟ جو ایک غیرت مند شخص کو کہنا چاہیے تھا۔ غیرت مند؟ سیف الرحمن ہنسے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جسے تم غیرت کہہ رہی ہو وہ بے وقوفی ہے، انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، جشن منانا چاہیے کہ آپ نے ان کی بھانجی کو اغوا کر کے نکاح کر لیا ہے۔ میرا یہ مطلب نہ تھا نیازی صاحب، اگر ایسی سچویشن سے آپ گزرتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ نرگس نے چپتا ہوا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔
صاف سی بات ہے اگر آپ کی بیٹی سے میرے ماما اسی طرح شادی شٹ اپ۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کلیجہ دکھا آپ کا؟ نرگس نے ان کی لہو آشام آنکھوں میں دیکھا۔ ہماری لڑکیاں یوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے نہیں آتی، ٹی وی پر ہر خاص و عام کی نگاہوں کا مرکز نہیں ہوتی، وہ سام کی طرح پھنکارے۔ ہمارے زنان خانے میں مرد ملازمین کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہماری حویلی کی دیواریں اتنی اونچی ہیں نرگس بیگم کہ وہاں نر مکھی بھی پر نہیں مار سکتا۔ مجھے پتہ ہے ان اونچی دیواروں والی حویلیوں میں سے کیسے چور دروازے ہوتے ہیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ نرگس، وہ گرجے، سچ سہنے کا حوصلہ میں نے خود میں پیدا کیا ہے، آپ بھی سچ سننے کا حوصلہ خود میں پیدا کریں۔ نرگس ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت اطمینان سے بولی، اگر تم میری محبت نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں تمہارا کیا حشر کرتا۔ سیف الرحمن کا لہجہ نہ جانے کیوں ایک دم ہی نرم ہو گیا تھا۔ انہوں نے نرگس کو شانوں سے تھام کر دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا اور پاس ہی خود بیٹھ گئے۔ پہلے روز ہی شوہر سے تلخ باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ اسے سمجھانے لگے۔ تم ابھی ناسمجھ ہو، ازدواجی زندگی کی باریکیاں آہستہ آہستہ ہی سمجھو گی۔ رہنا تم نے یہی ہے نرگس، اپنی زبان اور انداز کو قابو میں رکھا کرو۔ دوسرے لفظوں میں اپنی زبان کاٹ دوں؟ نرگس نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا، نہیں، میری یہ منشا تو نہیں ہے۔ تو چہکنے والی بلبل ہے، تو بول، تیرا لہجہ تو میری سماعتوں میں سر گھول دیتا ہے، مگر حق بات بول، میں تیری ہر بات برداشت کر لوں گا، غلط بات نہیں۔ سیف الرحمن کا انداز ملتجیانہ تھا۔ نرگس مسکرا دی اور بولی، اور حکم؟ میں بھلا حکم دے سکتا ہوں تجھے؟ تو بتا۔ میری خواہش ہے کہ میں پڑھوں۔ ضرور، مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی نیازی صاحب، میں سر جھکا کر کالج جاؤں گی اور واپس آؤں گی، کسی سے کوئی بات نہ کروں گی، وعدہ۔ میں وعدوں پر جان دینے والی لڑکی ہوں۔ نرگس نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر اس کے اندر نہ جانے کون چیخ پڑا۔ کب تم نے وعدہ پورا کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا حارث میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اور پھر کھو دیا، اب کیا جان دو گی؟ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میری جان کے خاتمے سے میرے ماما کی فیملی محفوظ ہے، حارث پر کوئی آنچ نہیں آنی، تو میں ایسا کر گزرتی، مگر سیف الرحمن نے تو اس کا دماغ ہی شل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ دل کو ذہن کی دلیلوں سے سمجھاتی رہی، اور سیف الرحمن نیازی اسے معلوم نہیں مستقبل کے کون سے سہانے سپنے دکھاتے رہے۔ وہ معاف ذہن اور بند ہوتے قلب کے ساتھ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ اسی شام سیف الرحمن اسے لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ 3 روزہ وہ مری میں رہے، یہ شاید ہنی مون پیریڈ تھا، پھر واپس آ گئے تھے۔ دستکیں کب کی مر چکی ہیں، اب کہاں کھڑکیاں کھلیں گی۔ اور 1 ہفتہ بعد نرگس کالج جانے لگی تھی۔ سیف الرحمن کی منت کر کے اس نے کالج آنے اور جانے کے لیے رکشہ لگوایا تھا۔ وہ لوگوں کی نگاہیں نہیں برداشت کر سکتی تھی، پھر سیف الرحمن بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو ان کی شادی کی خبر ہو۔ پہلے روز ہی وہ نیلو کو پورے کالج میں ڈھونڈتی رہی، پھر اس کی کلاس فیلوز عذرا نے بتایا، نیلو آج کل کالج نہیں آ رہی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کتنے ہی روز اس نے نیلو کو تلاش کیا، مگر وہ نہ ملی۔ شاید حارث نے یا پھر ماما نے نیلو کو کالج سے اٹھوا لیا تھا۔ وہ کسی سے کچھ پوچھ بھی نہ سکتی تھی۔ نرگس بہت ہی کم گو ہو گئی تھی۔ اس کی سہیلیاں حیران تھیں، کسی کو بھی تو اس پر گزرے حادثے کی خبر نہ تھی کہ وہ ہر رات کون سے کربناک لمحوں سے گزرتی ہے۔ لڑکیاں اسے روک روک کر پوچھتی کہ اب وہ پروگرام جواں عزم کی کمپیئرنگ کیوں نہیں کرتی، تب وہ پڑھائی کی مصروفیات کا بہانہ کر کے ٹال جاتی۔ لڑکیاں کہتی، ہم آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ محبتوں پر پگھل پگھل کر جاتی، پھر کچھ نہ کر سکتی تھی۔ پھر امتحان ہو گئے اور سیف الرحمن کے ساتھ وہ ورلڈ ٹور پر نکل گئی۔ 2 ماہ بعد وہ لوگ واپس لوٹے تھے۔ تب ایک روز اسے احساس ہوا کہ قدرت اسے ایک خوبصورت سا روپ بخشنے والی ہے۔ اس روز کئی ماہ بعد خوشی کی کرن اس کے دل کے اندھیرے ایوان میں لہرائی۔ وہ خوشی خوشی ننھے مہمان کے استقبال کی تیاریوں میں لگ گئی۔ سیف الرحمن اس کا نکھرا نکھرا اور بدلا بدلا روپ دیکھ کر حیران تھے، اور خوش بھی کہ واقعی وہ انہیں بے حد بے حساب پیاری تھی۔ تبھی تو وہ اس سے یہ نہ کہہ سکے کہ انہیں اولاد کی خواہش نہیں۔ وہ اس کی خوشی کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ پہلی بار تو انہوں نے اس کے لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول کھلتے دیکھے تھے، اور نرگس پہلی بار انہیں واقعی اپنی لگی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، اور آخر ایک سپہر زندگی و موت کی کشمکش سے گزرتے ہوئے نرگس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ VIP روم میں پہلو میں لیٹے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتی رہی۔ سیف الرحمن نیازی اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں اور روشنیوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، تم نے کوئی نام بھی سوچا ہے؟ جی، آپ سوچے نا، وہی تم اپنی پسند کا نام بتا دو۔ حارث۔ ایک دم ہی نرگس کے لبوں سے یہ نام ادا ہونا چاہ رہا تھا، مگر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب بھلا یہ نام لبوں پر لا کر قیامت تو نہیں مچانی تھی۔
تم نے نام نہیں بتایا، وہ پوچھ رہے تھے۔ جو آپ کی مرضی۔ نرگس نے آنکھیں موند لی اور پھر دونوں کی باہمی رضامندی سے نومولود کا نام سلیمان نیازی تجویز ہو گیا۔ نرگس کے لیے تو ایک کھلونا ہی ہاتھ آ گیا تھا۔ قدرت نے کتنا اس پر ترس کھایا تھا، یا دوسرے لفظوں میں رحم کیا تھا۔ نرگس خود کو بہت خوش اور مطمئن پاتی تھی۔ سلمان کو پا کر تو وہ ساری اذیتیں اور کلفتوں کو بھول گئی تھی۔ وہ سو جاتا تو پھر وہ کچھ اسٹڈی بھی کر لیتی کہ پرائیویٹ ایم اے کرنا چاہتی تھی۔ ایم اے کرنا اس کا بہت پرانا خواب تھا۔ وقت کے تھال میں دن سکے بن کر گرتے رہے۔ سلمان اب پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔ جس روز اس نے پہلی بار نرگس کو ماما کہا تھا تو نرگس کو لگا تھا جیسے دنیا جہان کی ساری خوشیاں اس پر می بن کر برسنے لگی ہوں۔ اس کا جی چاہا سلمان بار بار اسے ماما کہے اور اس کا رواں رواں جواب دے۔ اپنی گول گول آنکھیں گھما کر سلمان اسے دیکھتا تو نرگس کے اندر تک ٹھنڈک اتر جاتی۔ اب اسے جذبہ ممتا کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ واقعی معتبر ہو گئی ہو۔ سیف الرحمن پر تو وہ پہلے بھی توجہ نہ دیتی تھی، اب تو وہ بالکل ہی انہیں نظر انداز کرنے لگی تھی، مگر سیف الرحمن نیازی کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ نرگس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتے۔ وہ انہیں بتائے بغیر ہی سلمان کے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جاتی تو وہ کبھی باز پرس نہ کرتے۔ انہیں نرگس پر حد درجہ اعتبار تھا۔ پھر نرگس نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے بھی کر لیا تو انہی دنوں ایسا حادثہ ہوا جس نے نرگس کے وجود کی عمارت کو ہلا کر رکھ دیا، جب سیف الرحمن نیازی بائی پاس آپریشن کی غرض سے امریکہ گئے تھے۔ آپریشن بھی کامیاب رہا تھا، پھر بھی وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی لاش ہی دیار غیر سے آئی تھی اور یہ خبر بھی اسے ٹی وی اور اخبارات سے ملی تھی۔ وہ تو سیف الرحمن نیازی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکی۔ رات بھر سرد ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہے اور وہ ننھے سلمان کو سینے سے لگائے آنسو بہاتی رہی۔ اس کے سامنے تو کوئی راستہ ہی نہ تھا، کہاں جائے، کیا کرے۔ صرف 3.5 سال بعد ہی بیوگی اس کا نصیب ہو گئی تھی۔ بے شک اسے سیف الرحمن سے محبت نہ تھی، مگر کچھ بھی تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بیٹے کا باپ تھا، سب سے بڑھ کر اس کا چھپر تھا۔ آج نرگس کو احساس ہوا تھا کہ سیف الرحمن اس کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ تھا۔ وہ واپس تنویر الوی کے پاس بھی نہ جا سکتی تھی اور نہ ہی جانا چاہتی تھی کہ گزرے 3.5 سالوں میں کب انہوں نے نرگس کی خبر گیری کی تھی۔ کبھی انہیں شاید احساس بھی نہ ہوا تھا کہ ان کی کوئی بانجی بھی ہے، حالانکہ نرگس نے بارہا چاہا تھا ماما جانی کے ہاں جانا۔ سڑکوں پر بازاروں میں وہ چہرے کھوجے تھے جو وہ چھوڑ آئی تھی، بلکہ چھڑوا دیے گئے تھے۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہیں تو ماما جانی مل جائیں، کبھی تو نیلو ہی ٹکرا جائے، اور اگر کبھی کہیں حارث مل گیا تو یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگتا، محبتوں کی ہجرت تو کبھی گوارا نہیں ہوتی۔ نہیں، مجھے حارث نہ ملے، نہ ہی میرا اس سے ٹکرا ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کپ کپا کر رہ جاتی، مگر اب اس کی خواہش تھی کوئی اپنا آئے جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ بے تحاشا روئے، خواہ وہ اپنا حارث ہی ہو۔ اسے یقین تھا کہ بہت کچھ کہنے کے بعد وہ ضرور اس کے آنسو پہنچے گا، مگر وہ کیسے آتا، کیوں آتا؟ نرگس اپنی تنہائیوں کو ہی گلے لگا کر روتی رہی، کلاتی رہی، اور کوئی بھی اس کے آنسو پہنچنے نہ آیا۔ البتہ سلمان نے بارہا اپنی چھوٹی سی ہتھیلی سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے پوچھا تھا، مما کیوں روتی ہیں؟ مما کیوں روتی ہیں آپ؟ وہ بیٹے کو بھی نہ بتا سکی۔ بھلا کہتی تو کیا؟ سیف الرحمن نیازی کے ہاں سے کوئی بھی نہ آیا تھا، کسی کو خبر ہی نہ تھی کہ کوئی اور بھی سیف الرحمن کی زندگی میں شامل ہے۔ نرگس کو تو طرح طرح کی فکریں کھائے جا رہی تھی۔ تب ایک روز شیراز لغاری ایڈوکیٹ رحمت کا فرشتہ بن کر آ گئے۔ سیف الرحمن کو گزرے 10 روز ہو چکے تھے۔ بیگم نیازی، نہایت رازداری سے یہ سب کچھ آپ کے نام نیازی صاحب نے کر دیا ہے اور یہ کاغذات ہیں۔ مگر کیا انہیں موت کا علم تھا؟ نرگس حیران تھی۔ شاید جب ان پر پہلی بار ہارٹ اٹیک گزشتہ برس ہوا تو انہوں نے مجھے بلوا کر وصیت لکھوائی تھی، جس کی روح سے یہ گھر اور بینک میں 35 لاکھ ڈپازٹ آپ کا ہے، اور آپ اس فکس ڈپازٹ کے منافع کی حقدار ہیں، جبکہ وہ 35 لاکھ سلمان کے نام ہیں۔ آپ صرف منافع لے سکتی ہیں، جو کہ ماہانہ تقریباً 35,000 کے لگ بھگ ہے۔ شیراز لغاری نے مختصراً تفصیلات بتائیں۔ سیف الرحمن کے گھرانے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی میں تعلق نہ رہا تو موت کے بعد تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ نرگس کے لبوں پر زہر خند پھیل گیا۔ اور اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو پھر سلمان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ مطلب یہ کہ میں نیازی صاحب کے وکیل کی حیثیت سے سلمان کا گارجین ہوں۔ یہ میری ثوابدید پر ہے کہ سلمان صاحب کو آپ سے ملنے دوں یا نہیں، مگر میں اتنا ظالم انسان نہیں ہوں۔ بیگم نیازی، آپ جوان ہیں، آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، اور میں یہاں اپنے موکل سے انحراف کر لوں گا، بشرط یہ کہ آپ کا شوہر سلمان کو تسلیم کرے، بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہے، اور
پلیز لغاری صاحب، ابھی وہ باتیں مت کریں جن کے بارے میں نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ نرگس نے ان کی بات کاٹ کر ذرا ترش لہجے میں کہا۔ میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیراز لغاری نے کہا، زندگی میری ہے اور مجھے یہ اختیار ہے کہ اسے میں کس طرح گزاروں۔ جو طریقہ میرے لیے بہتر ہوگا میں اسی طرح رہوں گی اور کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ ایز یو لائک۔ شیراز لغاری نے کندھے اچکائے اور بولے، سلمان کو میری بیچنا ہے نا؟ کیوں؟ نرگس نے حیرت سے پوچھا۔ نیازی صاحب کی یہی خواہش تھی؟ میری خواہش کی بھی کوئی اہمیت ہے لغاری صاحب؟ میں اور میرا بیٹا یہیں اسی شہر میں میرے ساتھ رہے گا، یہیں پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی۔ میری مدد کی ضرورت پڑے تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ شکریہ جی، میں ممنون ہوں آپ کی، اور مجھے کبھی ضرورت پڑی تو ضرور آپ کو مدد کے لیے بلواؤں گی۔ میرا ہے ہی کون؟ نرگس کی آنکھیں بھیگنے لگیں تو نہ جانے کیوں شیراز لغاری کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بری بہار میں جو اجڑ جائیں تو دکھ ہوتا ہی ہے۔ شیراز لغاری کے جانے کے بعد وہ سیف الرحمن نیازی کی وصیت کے کاغذات پڑھتی رہی اور بے آواز روتی رہی۔ کچھ بھی تھا، سیف الرحمن نے اس کا خیال تو رکھا تھا۔ انہیں شاید علم تھا کہ انہیں کچھ ہو گیا تو نرگس کیا کرے گی۔ ظاہر ہے نرگس نے اپنوں میں تو جانا نہیں تھا، شکر ہے اسے ٹھوکروں میں رہنا نہیں پڑا۔ اب تو اس کی ساری خواہشیں اور امنگیں سلمان کے دم سے تھی۔ اس نے سیف الرحمن کی موت کا سوگ ضرور منایا تھا، عدت کی مدت پوری کی تھی اور پھر زندگی اپنی روٹین پہ آ گئی تھی۔ تنہا تو وہ پہلے بھی تھے، مگر اب تنہائی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر بھی وہ تھک جاتی۔ تب وقت گزارنے کے لیے اس نے ایک اسکول میں جاب کر لی۔ حالانکہ جاب کی اسے ضرورت تو نہ تھی، مگر اب وہ اپنی صلاحیتوں کو دوبارہ آزمانا چاہتی تھی۔ کبھی وہ ضرورت کے لیے جاب کرتی تھی، ریڈیو ٹی وی کے چھوٹے چھوٹے چیک اس کے خرچ میں معاون ثابت ہوتے تھے، اور اب اسے پیسوں کی ضرورت نہ تھی۔ وقت گزاری کے لیے اس نے صرف 2000 پر ملازمت قبول کر لی۔ اسے بچوں کو پڑھا کر روحانی مسرت ہوتی، اب اسے پڑھانا اچھا لگتا تھا۔ یوں ہی بہت سارے مہینے گزر گئے۔ سلمان کو اس نے مونٹیسری اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ سلمان کو اسکول سے زمان خان ہی لے آتا تھا۔ انہی دنوں پی سی سی کی طرف سے اسامیاں نکلی تو نرگس نے بھی اپلائی کر دیا۔ محبت میں ناکامی کے بعد اور جگہ تو کامیابیاں ہی اس کی منتظر تھی، شاید اسی لیے تو اسے گورنمنٹ کالج میں جاب مل گئی۔ اسے کوئی سفارش نہ تلاشنی پڑی، نصیب اس کا سفارش بن گیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھی، جس روز اس نے کالج جوائن کیا تو اسے لگا جیسے ادھورا خواب آج پورا ہو گیا ہو۔ بہت جلد وہ لڑکیوں کی پسندیدہ لیکچرار بن گئی۔ اسے خوشی تھی کہ اسے اب تک کسی نے نہ پہچانا تھا۔ حالانکہ جن دنوں وہ جواں عزم پروگرام کرتی تھی تو اس کی دھوم تھی، سب جان لیتے تھے، پہچان لیتے تھے کہ وہ نرگس جمال ہے، لیکن شاید گزرے 5 برسوں میں اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ اگر کچھ پا نہیں سکتے تھے، کھونا چاہیے تھا۔ ہوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ اب آنسو ہی نہیں آنکھوں میں، لیکن غم بہت ہے۔ ہمیں ایک حادثے پہ کھل کے رونا چاہیے تھا۔ پریشانی سے کوئی پریشانی تھی بھلا؟ آج جب وہ کالج سے آئی تو سلمان گھر نہیں پہنچا تھا، جبکہ زمان خان بھی موجود نہ تھا۔ سلمان کہاں ہے؟ نرگس نے ملازمہ سے پوچھا۔ ابھی وہ نہیں آئے جی، فضلہ سعادت مندی سے بولی۔ اب تک نرگس نے وال کلاک کی جانب دیکھا جو سپہر کے 3:15 بجا رہا تھا۔ پتہ نہیں جی، خدا خیر کرے۔ فضلہ نے دل پر ہاتھ رکھا تو نرگس کو لگا جیسے کمرے میں سناٹا گونج رہا ہو۔ تھا بھی ایسا ہی، اس کے وجود میں سوئیاں چبھنے لگی۔ یا اللہ تیرے حوالے ہے میرا بیٹا۔ بے اختیار اس کے لب کانپے، دل طرح طرح کے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اسکول فون کر کے پوچھنا فضول ہی تھا کہ اسے پتہ تھا اسکول بند ہو چکا ہوگا، پھر زمان خان بھی تو ساتھ ہے۔ نرگس نے خود کو تسلی دی، مگر ممتا تو کسی بھی تسلی کو نہیں مانتی۔ شاید گاڑی خراب ہو گئی ہو۔ چین نہ آیا تو اس نے ورکشاپ فون کر دیا، وہاں سے پتہ چلا کہ گاڑی نہیں آئی۔ تب نرگس کو لگا جیسے لہر لہر کی صورت کوئی چیز اس کے قدموں کے راستے نکلتی چلی جا رہی ہو۔ تبھی فضلہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ زمان خان نے فون بھی نہیں کیا، اس نے آج سے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو 1 بجے گیا ہے سلمان میاں کو لینے اپنے وقت پر۔ فضلہ نے دوبارہ وضاحت کی۔ کہیں سلمان کو کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو، یہ خدشہ سام کی طرح سرسراتا ہوا اس کے ذہن میں اتر گیا۔ مگر میرا کون دشمن ہے؟ کسی کو کیا غرض کہ وہ سلمان کو اغوا کرے؟ خود کو اس نے تسلی دی۔ وقت تھا کہ کاٹے نہ کٹ رہا تھا، کیا کرے، کہاں جائے؟ کوئی راستہ بھی تو نظر نہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کے رو دے، وقت کی تنابیں کھینچ لے، مگر ظالم وقت تو گزرتا ہی جا رہا تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور نرگس کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کی شام بھی ڈھل رہی ہو۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس سے تو سانس بھی مشکل سے لی جا رہی تھی، پھر چائے کے سے بھلا وہ کس طرح لیتی؟ اسے لگ رہا تھا کہ اگر سلمان نہ آیا تو اس کی سانس ہی جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نرگس کو لگا جیسے کسی نے چیخ ماری ہو۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی تھرتھراتی ہوئی آواز نکلی۔
ماما، میں سلمان بول رہا ہوں۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ نرگس نے بے قراری سے پوچھا۔ تبھی کسی نے سلمان سے ریسیور چھین لیا اور اپنی کرخت آواز میں بولا، بیٹے کی آواز آپ نے سن لی ہے بیگم نیازی، اگر بیٹے سے ملنا چاہتی ہو تو کل تک 5 لاکھ روپے نہر والے پل پر رکھ جاؤ۔ خبردار اگر کسی اور کو یا پولیس کو اطلاع دی، اور سنو، نوٹ پرانے ہونے چاہیے۔ لیکن میں کہاں سے انتظام کروں؟ میرے پاس تو… وہ گڑ گڑائی، مگر وہ ظالم تو کوئی جواز سننے کو تیار نہ تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تم سیف الرحمن نیازی کی بیوہ ہو، اور وہ اتنا کمینہ نہیں تھا کہ تمہیں کچھ نہ دے گیا ہو۔ وہ سفاکی سے ہنسا۔ کل شام ڈھلے نہر والے پل پر یاد سے پھر سلسلہ منقطع ہو گیا اور نرگس کے تو حواس ہی جاتے رہے تھے۔ 5 لاکھ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے دوں؟ گھر میں اتنی بڑی رقم تو نہ تھی، اور بینک میں جو فکس ڈپازٹ تھا وہ سلمان کے نام تھا، اس کے تو صرف منافع کی وہ حقدار تھی۔ شیراز لغاری، اس کے ذہن میں اس کا نام گوندا۔ مگر مجرم نے کہا تھا کسی کو بھی اطلاع نہیں دینی۔ پھر تمہاری مدد کیسے ہوگی؟ ذہن نے دلیل دی۔ نرگس کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے پھینک دیا ہو۔ زمان خان کہاں گیا؟ سلمان اگر اغوا ہو گیا تو پھر کہیں زمان بھی تو ان سے نہیں مل گیا؟ نہیں نہیں، وہ بہت وفادار ہے، سلمان کو اس نے گودو کھلایا ہے۔ ذرا سلمان کو کچھ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہی تو لان میں فضلہ کے نواسے کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے سلمان کے کندھے پر گیند لگ گئی تھی تو زمان خان اسے بازوؤں پر اٹھا کر بھاگا بھاگا ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، پھر رات کو اٹھ اٹھ کر بار بار طبیعت پوچھتا رہا تھا۔ اس روز زمان خان نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، اس نے ذہن کے خیال کو جھٹکا۔ پھر زمان خان کہاں ہے؟ سوالیہ نشان تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ حواسوں کو اس نے قابو میں ہی رکھا تھا۔ حارث الوی، میں نے کبھی تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا، مگر اب مجھے ضرورت ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے جو میری کل کائنات ہے۔ میں بہر طور اسے پانا چاہتی ہوں، اور میرے دل پر جس نے وار کیا ہے اسے بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہوں، تاکہ وہ مجرم آئندہ کسی ماں کے دل پر وار نہ کر سکے۔ 2 ماہ قبل ہی تو حارث الوی کا شہر میں بطور SSP تقرر ہوا تھا، اور یہ خبر اسے اخبارات کے ذریعے ملی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ وردی میں حارث الوی کی تصویر دیکھتی رہی تھی۔ تو تم نے اپنے خوابوں کی تعبیر پا لی؟ انجانا سا خوشی کا احساس رگوں پہ میں سما گیا تھا۔ ماما جانی کس قدر خوش ہوں گے۔ مامی جی بھی پتہ نہیں مجھے بھی کسی نے یاد کیا ہوگا یا نہیں۔ تو حارث الوی، کتنا وقت لگا تمہیں یہاں تک پہنچنے میں؟ اتنی عمر تو نہیں گزری۔ اس نے ڈائریکٹری میں SSP ہاؤس کا نمبر تلاشا اور پھر فون پر نمبر پش کیے۔ اسے واقعی مدد کی ضرورت تھی۔ سلمان کو وہ زندہ پانا چاہتی تھی اور مجرموں کی صرف نشاندہی کرنا مقصود تھا۔ بعض مرتبہ مجرم اپنی ڈیمانڈ پوری ہونے کے باوجود اغوا کنندہ کو واپس نہیں کرتے، ایسی کئی مثالیں تھیں۔ دوسرے ہی بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، نسوانی آواز ایئر پیس میں ابھری اور نرگس کا دل چاہا یہ آواز سنتی رہے۔ کتنے عرصے بعد اس نے ماروخ کی آواز سنی تھی اور پہچان لیا تھا۔ 8 سال کوئی کم مدت تو نہیں ہوتی۔ جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ یہ SSP ہاؤس کا نمبر ہے نا؟ ہاں جی، SSP صاحب سے بات کرنی ہے۔ ہولڈ رکھیے، میں دیکھتی ہوں۔ کیا وہ ابھی آئے ہیں کہیں باہر سے؟ ماروخ نے جلدی سے وضاحت کی اور کریڈل پر ہاتھ مار کر شاید وہ ایکسٹینشن پر حارث کو اطلاع دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ لائن پر تھا۔ بھائی، کوئی خاتون آپ سے بات کریں گی، ماروخ نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ جی، السلام علیکم۔ حارث کی بھاری اور ایک دم چھا جانے والی آواز ایئر پیس کے ذریعے اس کی سماعتوں میں اتری۔ وعلیکم السلام، نہایت آہستگی سے اس نے کہا اور پھر بولی، سر، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ آپ شہر کے راکھے ہیں نا؟ آپ کون ہیں؟ حارث جان کر انجان بن گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا دوسری جانب کون ہے۔ یوں ہی تو عرصے بعد اس کا دل نہ دھڑکا تھا، ایسے ہی تو ہاتھ نہ کانپے تھے۔ میں ایک شہری ہوں جس کی عزت، جان و مال اور اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ وائی ناٹ، میں نے کب انکار کیا ہے، لیکن اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ نہایت متانت سے بولا۔ تب مختصراً نرگس نے تمام صورتحال بتا دی۔ آپ کو انہوں نے منع نہیں کیا کہ پولیس کو اطلاع نہ دیں؟ ضروری ہے کہ میں ان کے کہنے پر عمل کروں، اور یوں بھی جناب، میں کوئی نشانی بتانا چاہتی ہوں تاکہ آئندہ کسی ماں کا دل نہ کچلا جا سکے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نرگس نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ حارث الوی تو بس ریسیور کو دیکھتا رہ گیا۔ تو نرگس، آج تمہیں کسی اپنی مدد کی ضرورت تھی تو تم نے مجھے ہی پکارا۔ وہ اسے جتا نہ سکا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں چاہا تم میرے سامنے آؤ، میں اپنی شکست کا نشان نہیں دیکھنا چاہتا، اور تم میری شکست کا نشان ہو۔ کس کا فون تھا بھائی؟ ماروخ چائے کا مگ لیے آ گئی۔ کام تھا خاتون کو۔ حارث نے نہ کام بتایا اور نہ ہی خاتون کا نام، لیکن اس کے دل میں جو جوار باٹا آ ہی گیا تھا۔ کتنی پریشان ہوگی وہ،
یہی احساس حارث کو بے چین کیے دے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے رات کی سحر ہوئی تھی، ساری رات ہی نرگس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ لپک کر اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف وہی کرخت آواز تھی۔ ہاں بیگم نیازی، انتظام کیا؟ انتظام تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے میرے بیٹے کا ہے، ہمیں صرف 5 لاکھ چاہیے۔ دیکھیں بھائی، نرگس کی آواز بھر آ گئی۔ کیا؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا میں بیوہ عورت ہوں، اتنی رقم تو نہیں ہے۔ میرا زیور ہے جو میں سارا کا سارا لے آؤں گی، وہ 5 لاکھ سے زائد کا ہی ہے، اور نقد رقم صرف 1.25 لاکھ ہے۔ مگر ہمیں رقم چاہیے، زیور ہم نے کیا کرنے ہیں؟ میں کہاں سے لاؤں رقم؟ زیور بیچ دو، مشورہ دیا گیا۔ مگر بھائی، اس نے کہنا چاہا، ہم 2 روز بعد رابطہ قائم کر لیں گے، آپ سمجھیں تو میں۔ نرگس کی آواز بھر آ گئی اور دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ 2 روز اور مجھے پل صراط پر چلنا ہوگا۔ نہیں نہیں میرے رب، یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، مجھے نہ ڈال اس آزمائش میں بہت بزدل عورت ہوں۔ پلنگ کی ٹیک سے سر ٹکا کر وہ بے حساب رو دی۔ کوئی بھی تو اس کے آنسو پہنچنے والا نہ تھا۔ زمان خان بھی اب تک نہ آیا تھا، یقیناً اسے بھی ان ظالموں نے نقصان پہنچایا تھا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی، اور بہت جلد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اسے اپنا زیور اونے پونے فروخت کر دینا چاہیے، کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے اب 2 روز بعد رابطہ قائم کرنے کو کہا تھا، اور نرگس کے لیے تو ایک ایک لمحہ باری تھا۔ کوئی بھی تو نہ تھا جس کے گلے لگ کر اشک بہا لیتی، اپنے دل کا بوجھ ہی ہلکا کر لیتی۔ بازار بھی 10 بجے کے بعد ہی کھلتے ہیں، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، گھڑی کی سوئیوں کو گھما کر رکھ دیتی۔ فضلہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی تھی۔ میں ناشتہ کروں گی فضلہ؟ بیگم صاحبہ، سلمان میاں ٹھیک ہی ہوں گے، آپ کچھ کھا پی لینا، فضلہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی، وہ بھی ساری رات نرگس کے ساتھ جاگی تھی، نہ دلاسا دیا تھا نہ ہی وہ خود اس پوزیشن میں تھی۔ فضلہ، صرافہ بازار چلنا ہے، نرگس نے آہستہ سے کہا۔ بہتر جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ پھر فضلہ کے مجبور کرنے پر نرگس نے آدھا گلاس دودھ لیا تھا، وہ بھی بہت مشکل سے اس کے اندر اترا تھا۔ اس وقت تو وہ سلمان کے ساتھ ناشتہ کرتی تھی، وہ نہ تھا تو نرگس کو لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات ہی سونی ہو کر رہ گئی ہو، اور اس وقت وہ فضلہ کے ساتھ بازار جا رہی تھی کہ پھر فون کی گھنٹی بجی اور نرگس کا دل بھی دھڑک اٹھا۔ جی، اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز ماؤتھ پیس میں داخل ہوئی۔ سنیں بیگم نیازی، ہمیں زیور ہی دے دیں، ہم کہاں تک آپ کے بیٹے کی حفاظت کریں، جیسے تمہاری مرضی بھائی۔ نرگس تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ بس دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے سوچا تم عورت ذات ہو، کہاں گھومتی رہو گی۔ کتنا زیور ہے؟ تقریباً 150 تولہ۔ بس ٹھیک ہے، تم شام کو لے کر آ جاؤ۔ سنو، میرا بیٹا مل جائے گا نا؟ ہماری ڈیمانڈ پوری ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد۔ فوراً کیوں نہیں؟ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں بیگم نیازی کہ ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو والا معاملہ کریں۔ ہم رقم اور زیور دیکھیں گے، پرکھیں گے، پھر تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوگا، فکر مت کرو، ہم وعدے کے پابند ہیں، کرخت آواز والے نے کہا، اور سلسلہ پھر منقطع ہو گیا۔ نرگس کچھ کہہ نہ سکی، اسے اطمینان تھا کہ اس کا بیٹا محفوظ ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہ چاہیے تھا۔ 11 بجے کا وقت تھا جب زمان خان زخمی حالت میں گھر داخل ہوا اور نرگس کے قدموں میں گر گیا۔ بیگم صاحبہ، میں نے اپنے ہوش میں بہت کوشش کی کہ سلمان صاحب تک ان کا ہاتھ بھی نہ پہنچے، مگر ظالموں نے مجھے زخمی کر کے بے ہوش کر دیا۔ مگر اغوا کہاں کیا گیا؟ اسکول سے واپسی پر سلمان میاں ضد کرنے لگے کہ وہ سرسوں کے کھیت دیکھیں گے، میں انہیں شیخو پورہ سے باہر لے گیا تھا، اور وہیں۔ زمان خان، تم نے اسے منع نہیں کیا؟ بیگم صاحبہ، وہ کسی کی مانتے ہیں بھلا؟ وہاں بس سنسان سڑک پر یہ حادثہ ہو گیا، 3 کاروں میں آدمی تھے، کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تم رات بھر کہاں رہے؟ مجھے ان لوگوں نے ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، اور اب میں زبردستی چھٹی لے کر آیا ہوں، سر میں سخت تکلیف ہے۔ زمان خان کے سر پر واقعی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور غالباً اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا، پلستر چڑھا ہوا تھا۔ گاڑی کہاں ہے؟ وہ جی شاید وہیں ہوگی، میں تو رکشے پر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، نرگس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اور پھر اسے تاوان کے بارے میں بتانے لگی۔ تم آرام کرو۔ آپ اکیلی جائیں گی؟ ہاں، اب تم بھی تو ٹھیک نہیں ہو۔ پھر بھی بیگم صاحبہ، فکر نہ کرو، میں تنہا ہی جاؤں گی۔ نرگس نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی، اور پھر شام ڈھلے اس کی سرخ ہنڈا سوگ نہر کی طرف دوڑی جا رہی تھی، جسے نرگس خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ جگہ نہایت سنسان تھی جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ نرگس مخصوص جگہ جا کر رک گئی، تبھی ایک فقیر اس کے قریب آ گیا۔ اللہ کے نام پر جی۔ اب نرگس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہی وہ شخص ہے جسے بریف کیس دینا ہے یا کسی اور کو۔ بی بی، 5 روپے دے دو، میں نے روٹی کھانی ہے۔ بریف کیس اٹھا لو میری گاڑی سے، مجھے آپ پیسے ہی دیں، میں پولیس۔ اوہ، نرگس نے جلدی سے پرس میں سے 5 کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا، اور وہ دعائیں دیتا آگے بڑھ گیا اور درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، مطلوبہ مجرم کا پتہ ہی نہ تھا۔ اندھیرا پھیلتا چلا جا رہا تھا، پھر دور ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس محسوس ہوئی، اور پھر وہ گاڑی اس کے قریب ہی آ کر رکی۔ نقاب پوش اس کی طرف بڑھا۔ لائی ہو رقم؟
وہی آواز جو فون پر وہ سنتی تھی۔ ہاں، کار کی فرنٹ سیٹ پر بریف کیس رکھا ہے، نرگس نہایت اعتماد سے بولی۔ تمہارا بیٹا 1 گھنٹے بعد آ جائے گا، اس نے کہا۔ اس کے ساتھی نے جو کار ڈرائیو کر رہا تھا بریف کیس اٹھا لیا اور پھر وہ دونوں فوراً چلے گئے۔ نرگس پلٹ آئی۔ اب اسے سلمان کا انتظار تھا اور وہ واقعی 1 گھنٹے بعد آ گیا تھا۔ نرگس کو لگا جیسے اس کے سونے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ اغوا کی کہانی اس نے بھی وہی سنائی تھی جو اسے زمان خان سنا چکا تھا۔ نہایت سکون سے وہ سلمان کو لپٹا کر سوئی تھی۔ کسی کو پتہ نہ چلا تھا کتنا بڑا سانحہ اس پر گزر گیا تھا۔ مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر فضلہ نے نرگس کو اطلاع دی۔ کون ملنے آیا ہے مجھ سے؟ وہ حیران تھی، گزرے 8 برسوں میں کبھی بھی کوئی نہ آیا تھا۔ نرگس سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے ہی حارث الوی کھڑا تھا اور میز پر وہی بریف کیس رکھا تھا جو رات کو وہ برائے تاوان دے کر آئی تھی۔ یہ آپ کی امانت ہے بیگم نرگس، وہ نہایت متانت سے بولا۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ خوفزدہ نہیں ہوئی اور بروقت مجھے اطلاع دے دی۔ ہم نے بھی بس اتنا انتظار کیا کہ آپ کا بیٹا بحفاظت پہنچ جائے، پھر کارروائی کی جائے۔ خدا کا شکر ہے رات ہمارا چھاپہ کامیاب رہا اور پورا گروہ گرفتار ہو گیا ہے۔ آپ اپنا سامان دیکھ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ سامان پورا ہی ہوگا۔ میری دولت تو میرا بیٹا ہے، مجھے ان زیورات کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت ہے؟ حیرت کی اس میں کیا بات ہے؟ میں تو سمجھا تھا آپ کو ان کی ضرورت ہوگی۔ لہجہ کٹیلا تھا۔ بعض مرتبہ سمجھ غلط بھی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں، نرگس نے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی، وہ اب تک اسے زرپرست سمجھتا رہا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، وہ کندھے اچکا کر بولا، پھر قدم جانے کے لیے بڑھائے تو بے ساختہ ہی نرگس کے لبوں سے نکلا، ماما کا کیا حال ہے؟ مامی جی کیسی ہیں؟ بلائے نہیں پرانے رشتے، وہ بولا۔ بھلا رشتے بلائے جاتے ہیں، توڑے تو جاتے ہیں نا۔ اب تک میری طرف سے آپ کا دل صاف نہیں ہوا۔ جو لوگ خوابوں کے تاج محل توڑ دیں تو جب تک وہ کرچیاں چبھتی رہتی ہیں تکلیف ہوتی رہتی ہے، نفرتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں حارث؟ کتنی آس سے اس نے پوچھا تھا۔ شاید، یقیناً، کیوں نہیں؟ جب خود پہ اعتماد نہ ہو تو ہم ڈاؤں ڈول ہو جاتے ہیں، حارث نے کہا اور پھر باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ حیرت ہی تو تھی کہ اسی شام ماما اور مامی سے لینے آ گئے۔ کچھ نہیں سننا؟ آخر کب تک تنہا رہو گی؟ ساری عمر پڑی ہے، ذکیہ خاتون نے کہا۔ میں اگر بے ہوش نہ پڑی ہوتی تو دیکھتی، کون تجھے اس گھر میں آنے سے منع کرتا؟ مامی جی، میرا تو بازو پکڑ کر گھر سے نکالا تھا حارث نے۔ لبوں پر شکوہ مچلا تھا تو آنکھوں سے آنسو امٹ پڑے۔ اب نکال کے دیکھے، اس گھر میں تو رہے گی اور وہ بھی جلدی آیا کرے گا کہ تو اس کا انتظار کرے گی نا؟ لیکن مامی، اب کچھ نہیں، بہت اکیلی رہ لی۔ پہلے مدد کے لیے بلاتی تو ہم آ جاتے، آخر ناخنوں سے گوشت جدا ہوتا ہے کبھی؟ تنویر الوی نے پیار سے کہا۔ ہم جائیں گے نانا نانی کے ساتھ۔ سلمان نے ایک دم ہی فیصلہ سنا دیا تو وہ بھلا کب انکار کر سکتی تھی، اور صرف 1 ماہ بعد ہی وہ حجلے عروسی میں حارث الوی کا انتظار کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، یا خدا، یہ 8 سال کا بنواس کیوں میرے مقدر میں لکھا تھا؟ اگر ہم دونوں کو ایک ہی کرنا تھا تو اتنی لمبی جدائی کیوں ڈالی تھی؟ یوں ہی ہونا تھا تو اتنا سفر طے کیوں کرایا تھا؟ پھر حارث آیا اور اس کا گھونگھٹ الٹ کر بولا، نرگس، جذبوں اور چاہتوں کی شدتوں پر اب مجھے اعتبار آیا ہے۔ میں تیری چاہتوں کا محافظ رہا ہوں، میرا خدا گواہ ہے۔ میں نے اپنا کوئی جذبہ کسی پر نچھاور نہیں کیا کہ یہ تیری امانت تھے۔ اب تو بتا کیا چاہتی ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں حارث، وہ آہستہ سے بولی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آؤ مل جل کے بانٹ لیں دونوں ایک ایک عکس اپنے خوابوں کا۔ یوں ہی ہوگا۔ نرگس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تو حارث نے اس کا ہاتھ تھام کر دبا لیا۔ نرگس کو لگا جیسے وہ تپتے صحرا میں چلتے چلتے ایک دم ہی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ اس نے حارث کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔